جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. ترجمہ ہے. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے، اور وہ دھکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، اور ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا. بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. صدق اللہ العظیم. حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سعد نے فرمایا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے. اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا. عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو. مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تو تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا. جی آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہوگا کریکولم کے اوپر. سلائیڈ شو ہو رہی ہیں سب کو؟ جی سلائیڈ شو ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ نو سر ابھی تو نہیں ہو رہی، اب سٹارٹ ہو رہی ہے شو ہونا، اب ہو گئی ہے. اب کریکولم ڈیزائن سے ہم سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے ایک سلائیڈ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اینڈ پہ ڈسکس کریں گے. ویلیوز انکارپوریٹڈ انٹو کریکولم. تو سر اپنی کوئی سلائڈ شو جی کیا کہہ رہی ہیں؟ سلائیڈ شو نہیں ہو رہی. چلے میں دوبارہ ڈسپلے کر دیتا ہوں، ایک سیکنڈ. جی اب ہو رہی ہیں؟ نو سر اسٹل ناٹ. میرے خیال میں اب ہونی چاہیے. ناؤ ہو رہی ہیں سر جی. علاج کرتے سر. جی ہو رہی ہیں سلائیڈ شو سب کو؟ جی اب ہو گئی ہیں سر. جی کریکولم ڈیزائن سے ہم سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے ڈیزائن کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائن کسی چیز کے پیٹرن کو کہتے ہیں، کسی چیز کے ایلیمنٹس کو، کمپوننٹس کو جوڑنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ہم اس کو ڈیزائن کہتے ہیں. فریم ورک، پیٹرن، اس کو ڈیزائن کہا جاتا ہے. تو کریکولم ڈیزائن کیا ہوگا؟ کریکولم ڈیزائن کریکولم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آپس میں ان کو جوڑنے کا، ان کا جو پیٹرن ہوگا، ان کا جو فریم ورک ہوگا اس کو ہم کریکولم ڈیزائن کہیں گے. کل ہم نے کریکولم کے کمپوننٹس پڑھے تھے. کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں کون بتائے گا؟ جی پلیز. کمپوننٹس آف کریکولم. جی 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. جی کون کون سے ہوتے آبجیکٹو ہیں؟ کانٹیکٹ، آبجیکٹیو، کانٹینٹ. جی جی لرننگ ایکسپیرینس یا ٹیچنگ میتھڈالوجیز، اور جو 4th ون ہے وہ ایویلیویشن، جی. تو ایویلیویٹ یہ کرنا. 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. تو ان کمپوننٹس کا جو پیٹرن ہوگا، ان کی جو نیچر ہوگی، ان کی جو آرگنائزیشن ہوگی کہ کیسے ہم ان کمپوننٹس کو جوڑ کے ہم کریکولم کو تیار کریں گے، تو یہ کیا کہلائے گا؟ کریکولم ڈیزائن کہلائے گا. فریم ورک اور پلان آف ایکشن فار پریپیئرنگ اے کریکولم، یہ ایک ڈیفینیشن ہے. دوسری ہے نیچر آف ایلیمنٹس آف دا کریکولم اینڈ پیٹرن آف دا آرگنائزیشن. یہ 2 اس کی ڈیفینیشن ہے کریکولم ڈیزائن کی. اپنا مائک کوشش کیجئے گا کہ آف رکھیے گا
جب آپ بات کرنا چاہیں تو اپنا مائک جو ہے وہ ضرور آن کریں. جی تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب اس کے بعد اس کے پرنسپلز ہیں کریکولم ڈیزائن کے. پرنسپلز ہلڈا ٹابا نے جو دیے انہوں نے کہا کہ پہلا پرنسپل اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز ہونا چاہیے. کسی بھی کریکولم ڈیزائن کا پہلا مقصد، پہلی انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ وہ کریکولم آبجیکٹیوز کو اچیو کرے. دوسرا یہ ایڈریس کرے کلچرل اور سوشل ریکوائرمنٹس کو. ہمارا کریکولم ہماری سوسائٹی کی اور ہمارے کلچر کی جو نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو ایڈریس کرے. تیسرا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکیں ایزیلی، یعنی اڈاپٹیبل ٹو لرنرز ہونا چاہیے. چوتھا نیڈ اینڈ انٹرسٹ آف دا چائلڈ، بچے کی انٹرسٹ اور اس کی نیڈ کے اکارڈنگ یہ ہونا چاہیے. اور چوتھا اس میں جو پانچواں اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے، یعنی جس مقصد کے لیے کانٹینٹ بنایا جائے یا جو آبجیکٹیوز ہوں ان کو ایڈریس کرے ہمارا کانٹینٹ، تو یہ کانٹینٹ ویلڈ کہلائے گا. تو 5 جو ہے پرنسپلز بتائے ہیں ہلڈا ٹابا نے: اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز، کلچرل اینڈ سوشل ریکوائرمنٹس، اڈاپٹیبل ٹو لرنرز، نیڈ اینڈ انٹرسٹ آف دا چائلڈ اینڈ ویلڈ کانٹینٹ. ہاٹکنسن نے بھی پرنسپلز بتائے ہیں. 3 پرنسپلز انہوں نے دی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ ایڈریس کرے انڈیویجول کو، ہماری سوسائٹی کو اور لرننگ تھیریز کو. تینوں چیزیں یہ جو اوپر بات ہوئی ہے جو انہوں نے کی ہے ٹابا نے مختلف سٹیپس میں، انہوں نے ایک ہی میں کر دی ہے کہ سب سے پہلے تو کریکولم ایڈریس کرے انڈیویجولز کو کہ ہمارے بچے کی نیڈ انٹرسٹ کیا ہے، اس کا مینٹل لیول اپروچ کیا ہے، کس لیول کے لیے کون سا کریکولم ہمیں ڈیزائن کرنا چاہیے. ہماری سوسائٹی ہمیں کیا کہتی ہے، ہماری سوسائٹی ہمارے کریکولم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، ہماری ایجوکیشن سے، تعلیم سے کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہیں. اور تیسرا لرننگ تھیریز ہیں. لرننگ تھیریز ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹیچنگ لرننگ چیپٹر میں جا کے دیکھیں گے. ڈفرینٹ لرننگ تھیریز ہیں، بیہیویئرزم ہے، کوگنیٹیوزم ہے، کنیکٹیوزم ہے. یہ تھیریز ہم وہاں جا کے ڈسکس کریں گے. تو یہ ایڈریس کرنی چاہیے ہمارے کریکولم کو. دوسرا ایلیمنٹس آف ڈیزائن، یعنی جو یہی ڈیزائن جو کریکولم کے ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہی کریکولم ڈیزائن کے بھی وہی 4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یعنی آبجیکٹیو، کانٹینٹ، لرننگ ایکسپیرینس اینڈ ایویلویشن. تو دوسرا پرنسپل انہوں نے کہا کہ اس میں جو ایلیمنٹس ہیں کریکولم ڈیزائن کے وہ شامل ہونے چاہیے، یعنی اس کے آبجیکٹیو بھی ہونے چاہیے، کانٹینٹ بھی ہونا چاہیے، اس میں ٹیچنگ میتھڈولوجیز بھی ہونی چاہیے اور اس کو ہم ایویلویٹ بھی کر سکیں. لاسٹ ون انکلوڈ ایلیمنٹس لائک بیلنس، ریشنالٹی، فلیکسیبلٹی اینڈ ڈائیورسٹی. اس میں بیلنس ہونا چاہیے ہمارا کریکولم آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ. دوسرا ریشنل ہونا چاہیے یعنی لاجیکل ہونا چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے، فکس نہیں ہونا چاہیے ایک کریکولم بن گیا 20 سال وہی چلے گا. فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہونی چاہیے. اینڈ ڈائیورسٹی، کریکولم ہمارا یہ نہ ہو کہ مین اسپیکٹس کو ایڈریس کر رہا ہو بلکہ ڈائیورس ہو. ان ڈیپتھ جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ہمارا کریکولم اس کو بھی ایڈریس کر رہا ہو. تو یہ ہاٹکنسن کے اکارڈنگ یہ 3 پرنسپل کریکولم ڈیزائن کے ہونے چاہیے. اس کے بعد ٹائپس آف کریکولم ڈیزائن. اب یہ جو ایک پرٹیکولر ڈیزائن ہم سلیکٹ کرتے ہیں یہ کس بیس پہ کرتے ہیں، اس کو کون سی چیز انفلوئنس کرتی ہے. جیسے ہم نے بات کی ہے کل فاؤنڈیشن کی، 4 فاؤنڈیشنز ہم نے پڑھی تھیں. کوئی بتا سکتا ہے کون سی فاؤنڈیشنز ہیں کریکولم کی؟ جی پلیز. فاؤنڈیشن آف کریکولم. جی سر یہ سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، فلاسفیکل بیسک ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، سوشل ہوتی ہیں، اور ہماری کلچرل ہوتی ہیں، سوشل میں آ جاتی ہیں. ہسٹوریکل. یہ 4 فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں. تو فاؤنڈیشن ہمیں افیکٹ یا انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں کریکولم ڈیزائن کو کہ ہمارا کریکولم کا ڈیزائن کیسے یا کون سا ہونا چاہیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے انفلوئنس کرتی ہیں. اب دیکھیں سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے، جیسے کل ہم نے بات کی ہے لرنر کی نیڈ، انٹرسٹ، اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کی مینٹل اپروچ، یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے. اب اوبویسلی جب ہم کوئی بھی کریکولم ڈیزائن کر رہے ہوں گے تو ہم بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کے اکارڈنگ دیکھیں گے، اس کی ایج اپروپریٹ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہم سلیکٹ کریں گے. تو اس لیے اسی طرح یہ جیسے سائیکالوجی اس کو انفلوئنس کر رہی ہے تو اسی طرح باقی فلاسفی جو ہے اس کے ایمز کو، نیچر آف نالج کو ایڈریس کرتی ہے. سوشیالوجی ہماری کلچر کو، سوسائٹی کو، ڈیموکریٹک ویلیوز کو، سوشل ویلیوز یا سوشل نارمز کو، سیوک سینس کو ایڈریس کرتی ہے. ہسٹری ہمارے پاسٹ کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے. تو اسی طرح یہ ساری چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں کریکولم ڈیزائن کو. آگے ہے ٹائپس آف کریکولم ڈیزائن. 2 بہت ہی ویل نون ڈیزائن ہم سب ان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں. سبجیکٹ سینٹرڈ جس کو ہم ٹریڈیشنل یا اولڈ پیراڈائم کہتے ہیں، جبکہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ اس کو ہم ماڈرن، پروگریسو یا
نیو ڈیزائن یا پیراڈائم کہتے ہیں. تو ایکٹیویٹی سینٹرڈ یہ ماڈرن پیراڈائم ہے، جبکہ سبجیکٹ سینٹرڈ یہ ٹریڈیشنل یا اولڈ پیراڈائم ہے. اگلی سلائیڈ میں ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے. کور کریکولم، انٹیگریٹڈ کریکولم اینڈ ہڈن کریکولم، ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلے ہے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن. اس کو ٹریڈیشنل ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے، اس کو اولڈ پیراڈائم بھی کہا جاتا ہے. اولڈ پیراڈائم کس کو کہتے ہیں؟ پیراڈائم کہتے ہیں سیٹ آف پریکٹسز کو. جو چیزیں ان پریکٹس ہوتی ہیں اس کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں کہ یہ پہلے وقتوں میں یہ چیزیں جو ہے ان پریکٹس تھیں، اب یہ چیزیں ہیں. تو اولڈ پیراڈائم جو ہے وہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ جیسے کل ہم نے دو پوائنٹ آف ویوز دیکھے تھے کریکولم کے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. اس سلائیڈ میں یہ دیکھیں، ایک ٹریڈیشنل ویو اور ایک پروگریسو ویو. ٹریڈیشنل میں ہم نے بات کی تھی کہ کریکولم کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے جو ٹیچر نے بچوں کو پڑھانی ہے، سکھانی، سمجھانی ہے. پروگریسو ویو کہتا ہے نہیں بھائی، یہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سارے ٹیچنگ لرننگ ایکسپیرینسز ہیں جو ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ نے اسکول کے اندر، اسکول کے باہر، کلاس روم کے اندر، کلاس روم کے اندر، باہر جو کچھ بھی سیکھنا ہے وہ سارا کلیکٹیولی کریکولم ہے. تو یہ اس کا پروگریسو ویو ہے. تو اسی طرح یہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے جس کو ہم سبجیکٹ سینٹرڈ کہتے ہیں، اس کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں کریکولم کس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہے؟ سبجیکٹ کے اوپر فوکس کر رہا ہے. یعنی اس میں کریکولم کے جو میجر آبجیکٹیوز ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ جو سبجیکٹ ہے اس کا جو نالج ہے، اس میں جو موجود سکلز ہیں ان کو امپارٹ کیا جائے، اسٹوڈنٹ کی لائف میں ان چیزوں کو انکلکیٹ کیا جائے. یہ اولڈیسٹ ہے اور موسٹ وائڈلی یوزڈ ڈیزائن ہے سبجیکٹ سینٹرڈ. اس میں نالج جو ہے سبجیکٹ کی فارم میں، جیسے میتھمیٹکس ہے، اردو ہے، انگلش ہے، سبجیکٹ کی فارم میں نالج پریزنٹ کیا جاتا ہے. اس کو ٹیچر سینٹرڈ ڈیزائن کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا جب بھی سبجیکٹ سینٹرڈ کی بات آئے گی تو سبجیکٹ سینٹرڈ ڈیزائن ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے. وہ ڈیزائن یا وہ ایکٹیویٹیز یا وہ انوائرمنٹ، یہ ٹیچر سینٹرڈ، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ، یہ آپ کا تقریباً کوئی 15 سے 20 مرتبہ یہ ٹرمز آگے یوز ہوتی رہیں گی ہمارے پورے سلیبس میں، کورس میں. تو یہ تھوڑا سا ان کا بیسک ڈفرینس میں بتا دیتا ہوں. سبجیکٹ سینٹرڈ یا ٹیچر سینٹرڈ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آپ کلاس پڑھا رہے ہیں نا، آپ میل ہیں، فیمیل ٹیچر ہیں، آپ کلاس میں گئے ہیں یا گئی ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ بچوں کو بتایا کہ یہ ہمارے آبجیکٹیو ہیں، آج ہم یہ پڑھیں گے. آپ نے اپنا ٹاپک سٹارٹ کر دیا، ساری ایکسپلینیشن آپ نے دے دی، بچے چپ کر کے پیسیولی خاموشی سے اس کو سن رہے ہیں. آپ نے کوئی 2-4 کویسچن کیے، سارا ٹاپک پڑھا دیا، ایگزامپلز بتا دیں اور اینڈ پہ ان کو ہوم ورک دے دیا، کل میں یہ چیز آپ سے سنوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ایک ایسی آپ نے ایکٹیویٹی، جو آپ کی جو ایکٹیویٹی، سرگرمی یا جو لیسن تھا، پریزنٹیشن تھی، یہ ساری کی ساری ٹیچر ڈائریکٹڈ تھی، ٹیچر سینٹرڈ تھی. اب ٹیچر اس میں جو ہے وہ ایکٹیولی پرفارم کر رہا ہے، بچے چپ کر کے سن رہے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم ایکٹیویٹی سینٹرڈ کی بات کریں کہ ٹیچر گیا، آج ہم یہ ہم پڑھیں گے، بچے کہتے ہیں نہیں سر یہ نہیں، ہم یہ پڑھیں گے، اتنا ہم پڑھیں گے، اس ایکٹیویٹی، اس میتھڈ سے ہم پڑھیں گے، تو اسٹوڈنٹ آنرشپ فیل کریں گے. اسٹوڈنٹ کو آنرشپ دی جاتی ہے، بچے کا ڈیسائیڈنگ رول ہوتا ہے جیسے ٹیچر کا ہوتا ہے کلاس روم میں. تو یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انوائرمنٹ. کنڈوسیو، چائلڈ فرینڈلی، چائلڈ سینٹرڈ انوائرمنٹ بھی اس کے لیے ڈفرینٹ ٹرم یوز کی جاتی ہیں. چائلڈ سینٹرڈ، لرنر سینٹرڈ، کنڈوسیو، چائلڈ فرینڈلی، یہ چیزیں جو ہے کلاس روم انوائرمنٹ، یہ اس سے ریلیٹڈ ٹرم یوز کی جاتی ہیں. تو اس سبجیکٹ سینٹرڈ کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے ڈیزائن، کیونکہ اس میں ساری کی ساری پلاننگ، آرگنائزیشن، پریزنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ کلاس روم کے اندر اس کریکولم کی بیس پہ ٹیچر کی طرف سے ہوتی ہے. بیسڈ آن ریجڈ اینڈ آرگنائز پلاننگ. اس میں اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتا ہے، ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے. کلاس روم میں خاموشی ہوتی ہے چونکہ صرف ٹیچر بول رہا ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ کیئر دا نیڈ اینڈ انٹرسٹ اینڈ دا کیپیبلٹیز آف دا چلڈرن. بچوں کے، لرنرز کے نیڈ اور انٹرسٹ کو یہ کریکولم ایڈریس نہیں کرتا. اور اس میں سبجیکٹس کے درمیان انٹیگریشن بھی نہیں ہوتی. پہلی مرتبہ جو انٹیگریشن کا کانسیپٹ ہے یہ کس نے دیا تھا؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ جی، انٹیگریشن کا جو کانسیپٹ ہے، یعنی سبجیکٹس کو آپس میں مرج کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کس نے دیا تھا؟ جوہن ڈیوی نے. اٹ ڈز ناٹ کیئر دا انٹرسٹ اینڈ کیپیبلٹیز آف دا چلڈرن. نو لنک. جی، جوہن ڈیوی. نو انٹیگریشن بٹوین دا سبجیکٹس، ایزی ٹو اپلائی ان لارجر کلاس. اب جیسے لیکچر میتھڈ میں ہمارے پاس 100 اسٹوڈنٹ ہیں، 150 اسٹوڈنٹ ہیں، تو ایزیلی ہم اس میتھڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کریکولم کو.
ٹیچر ٹریننگ اس میں اس پہ کم فوکس کیا جاتا ہے. کیوں کم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں ٹیچر کا جو ہے وہ ٹیچر نے ایکسپلینیٹری میتھڈ یوز کرنا ہے, یا وہ کویسچن آنسر میتھڈ یوز کرے گا, یا وہ سمپلی لیکچر میتھڈ یوز کرے گا. اس لیے چونکہ اس کو بچوں کی نیڈ, انٹرسٹ, انڈیویجول اسٹوڈنٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو ہے گروپ میتھڈ میں پڑھائے گا. گروپ میتھڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ساری کلاس کو ایک ہی میتھڈ سے پڑھانا. تو اس میں اس ٹیچر کو ٹیچر کی ٹریننگ پہ اتنا فوکس نہیں کیا جاتا. ایکسپلینیٹری میتھڈ اس میں یوز کیے جاتے ہیں, اور نالج اس میں کمپارٹمنٹلائز جو ہے وہ کیا جاتا ہے, ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. کیا مطلب کہ ٹیچر پہلے ڈیفینیشن لکھے گا, پھر اس کی ایکسپلینیشن دے گا, ایگزامپل دے گا, ٹائپس بتائے گا, کریکٹرسٹکس بتائے گا, کنکلوژن دے گا. تو نالج کو اس میں کیا کیا جاتا ہے, ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس کا جو ڈی میرٹ ہے روٹ لرننگ ہے. بچے جو ہے وہ چونکہ ان کے کانسیپٹ اگر کلیئر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, ان کو چیز ٹیچر نے کہہ دی ہے, امپوز کر دی ہے, تو انہوں نے یاد کرنی ہے تو وہ رٹا لگاتے ہیں. یہ کریکولم ڈیولپمنٹ کے اوپر تو فوکس کرتا ہے, لیکن بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس نہیں کرتا. اگلی سلائیڈ میں جو چیزیں ہم نے یہ پڑھی ہیں ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوں گی. جو ہمارا کون سا ہے, ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا لرنر سینٹرڈ ماڈرن جو پیراڈائم یا ڈیزائن ہے. اب اس کی 3 ٹائپس ہیں, یاد رکھیے گا کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پیسیو ہوتا ہے, ٹیچر ایکٹیو ہوتا ہے, کلاس روم میں خاموشی ہوتی ہے, بچے کی نیڈ انٹرسٹ پہ کوئی فوکس نہیں کیا جاتا ہے, ایکسپلینیٹری میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں, ٹیچر کی ٹریننگ پہ کوئی فوکس ایمفیسائز نہیں کیا جاتا, اور روٹ لرننگ اس کا ڈی میرٹ ہے. اس کی 3 ٹائپس ہیں, سبجیکٹ ڈیزائن, اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن اینڈ براڈ فیلڈ ڈیزائن. سبجیکٹ ڈیزائن میں کوئی بھی ایک سبجیکٹ انفرادی طور پر پڑھایا جاتا ہے, سیپریٹلی, انڈیپینڈنٹلی. اردو ہے انڈیپینڈنٹلی, اسلامک اسٹڈی انڈیپینڈنٹلی, انگلش, میتھمیٹکس, فلسفی, سائیکالوجی انڈیپینڈنٹلی کوئی ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے کسی بھی گریڈ لیول میں. تو سبجیکٹس آر ٹاٹ سیپریٹلی آر انڈیپینڈنٹلی. یہ اس کا پہلا ڈیزائن ہے, سبجیکٹ ڈیزائن. دوسرا ہے ایکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن. ایکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن میں ڈفرینٹ ایکیڈیمک ڈسپلن, جیسے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سوشل اسٹڈیز ہے, جیسے پاکستان اسٹڈیز ہے, بایولوجیکل سائنسز ہیں, یہ ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں, میتھمیٹکس ہے, لینگویج ہے, یہ ڈفرینٹ ڈسپلن ہے. اب یہ ڈفرینٹ ڈسپلنز جو ہے یہ گروپ کی شکل میں, جیسے ہمارے ہاں جو ڈیزائن یوز کیا جاتا ہے اس میں ڈفرینٹ ڈسپلن اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, اس میں ڈفرینٹ ڈسپلنز کو مرج کیا جاتا ہے. ماسٹر لیول پہ ہمارے ہاں سبجیکٹ ڈیزائن ہوتا ہے, یعنی ایک ہی سبجیکٹ ہم پڑھتے ہیں ماسٹر لیول پہ جا کے. اسکول کالج لیول پہ جا کے, ایون گریجویشن لیول پہ جا کے بھی ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن ہوتا ہے جس میں سبجیکٹ آف ڈفرینٹ ڈسپلن گروپس آر ٹاٹ. فار ایگزامپل سوشل اسٹڈی ہے, پاک اسٹڈی ہے, بایولوجیکل سائنسز ہے, میتھمیٹکس ہے. تیسرا اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں, اس کو ہم براڈ فیلڈ ڈیزائن کہتے ہیں. اس میں جو سملر سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے, جیسے پاکستان اسٹڈی, مطالعہ پاکستان ہے, ہسٹری ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, جیوگرافی ہے, یہ ملتے جلتے سبجیکٹس ہیں. تو ان سبجیکٹس کو اکٹھا کر کے ایک سبجیکٹ یا ایک کورس, ایک پروگرام جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کو براڈ فیلڈ ڈیزائن کہتے ہیں. یعنی سبجیکٹ سینٹرڈ میں ہر سبجیکٹ الگ الگ, اکیڈیمک ڈسپلن میں ڈفرینٹ ڈسپلن یا سبجیکٹس جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے. براڈ فیلڈ میں سملر سبجیکٹس کو آپس میں اکٹھا کیا جاتا ہے, انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد انٹیگریشن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھائے الگ الگ جائیں گے, لیکن وہ ایک ہی گروپ میں, ایک ہی کلاس میں پڑھائے جائیں گے. اگلا جو ڈیزائن ہے اس کو ہم ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا ماڈرن پیراڈائم یا ماڈرن ڈیزائن کہتے ہیں. ماڈرن ڈیزائن یا پیراڈائم سے کیا مراد, جیسے پہلے میں نے بتایا ہے کہ وہ چیز جو ان پریکٹس ہوتی ہے, جس کو فالو کیا جاتا ہے, جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پیراڈائم کہتے ہیں. تو ماڈرن پیراڈائم ہے آج کل ماڈرن ٹرینڈ ہے. ہمارا جو سنگل نیشنل کریکولم ہے 2020 میں لانچ ہوا, جس کا فیز 1 جو ہے امپلیمنٹ ہو چکا ہے, فیز 2 اگست میں امپلیمنٹ ہوگا, فیز 3 جو ہے وہ مارچ 2023 میں امپلیمنٹ ہوگا. تو یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اسی جو ہمارا ایس این سی ہے وہ ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا ماڈرن پیراڈائم پہ بیس کرتا ہے, اسی کی بیس پہ ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ جوہن ڈیوی کی تھنکنگ کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ وہی چیزیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اس کے دوسرے نام پروجیکٹ میتھڈ, ایکسپیرینس یا لرنر سینٹرڈ کریکولم بھی ہیں. یعنی ایکٹیویٹی سینٹرڈ کا دوسرا نام پروجیکٹ سینٹرڈ, ایکسپیرینس سینٹرڈ یا لرنر سینٹرڈ کریکولم بھی ہے.
اس کو بیسڈ آن جوہن تھنکنگ آف جوہن ڈیوی، کیونکہ جوہن ڈیوی نے یہ ایکٹیویٹی سینٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیراڈائم ہے یہ جوہن ڈیوی کی تھنکنگ کے اوپر بلیو کرتا ہے. اور جوہن ڈیوی نے جو اپنا کریکولم دیا تھا اس کا فوکس بھی یہی تھا کہ کریکولم ہمارا فوکس کرے ایکٹیویٹیز کے اوپر. بچے چیزوں کو خود سے کرنے کے قابل ہوں گے تو وہ ان کی لرننگ اچھی ہوگی. اٹ فوکس آن چائلڈ، یعنی وہی باتیں جو ہم نے وہاں پہ کی ہیں اس کا الٹ ہیں. یہاں پہ بچے کو کے اوپر فوکس کیا جائے گا، اس کی انٹرسٹ کے اوپر، اس کی کیپیبلٹیز کے اوپر، اس کی ایج کے اوپر، اس کا جو مینٹل لیول ہے اس کے اوپر، اس کی ایکسیپٹنس کے اوپر کہ وہ کتنا چیزوں کو کس پیس سے چلتا ہے، کتنا ایکسیپٹ کر سکتا ہے. اس میں ٹیچر ٹریننگ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے جو ہوتا ہے یہ سچویشنل ہے. سچویشنل سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر ایک چیز کی پلاننگ کر کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ویسے پری پلاننگ ریکوائر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ٹیچر ایک چیز کی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کس سچویشن میں کیسے میں نے ڈیل کرنا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے ٹیچر ٹریننگ پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پری پلاننگ اس میں ریکوائر نہیں ہوتی. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے. اس لیے نہیں ہوتی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیچر پلاننگ کر کے جاتا ہے کہ میں ایسے پڑھاؤں گا آج، اور بچے اس طرح سے نہ پڑھنا چاہ رہے ہوں، بچے اس ایکٹیویٹی کو نہ سمجھ پا رہے ہوں، تو ٹیچر کو اپنی وہ ایکٹیویٹی شفل کرنی ہوگی، چینج کرنی ہوگی. تو اس لیے پھر پری پلاننگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتی. اس کے بعد پرابلم سالونگ میتھڈ اس میں موسٹ وائڈلی جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. یہ ایلیمنٹری لیول پہ یوز کیا جاتا ہے، زیادہ سوٹیبل ہے ایلیمنٹری کلاسز کے لیے. ایکسپینسو میتھڈ ہے کیونکہ اس کے لیے ہر پروگرام یا ہر سبجیکٹ کے لیے ٹیچر کی ٹریننگ، کریکولم کو اس پوائنٹ آف ویو سے ڈیزائن کرنا اور وہ تمام سپورٹنگ مٹیریل سکولز کے اندر پرووائڈ کرنا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے. کریکولم جیسے اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کوائٹ تھا، خاموشی تھی کلاس کے اندر، یہاں پہ بز ہوگا، کلیکٹیو نائز ہوگی، نائزی انوائرمنٹ ہوگا، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اور اسائنمنٹ میں بیزی ہوں گے. تو یہ دوسرا کریکولم تھا. اب تیسرا جو ڈیزائن ہے انٹیگریٹڈ کریکولم. یہاں تک کسی کو کوئی مسئلہ ہے ان دو میں؟ جی پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ جی سر کلیئر ہے. چلے ٹھیک، تھینک یو سو مچ. جی انٹیگریٹڈ کریکولم. انٹیگریٹڈ کریکولم، انٹیگریشن کا کیا مطلب؟ انٹیگریشن کا مطلب کل ہم نے بات کی تھی کہ انٹیگریشن یا کانٹینٹ کی انٹیگریشن کی ہم نے بات کی تھی کہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کو یا سملر سبجیکٹس کو آپس میں مرج کرنا. انٹیگریشن کی دو ٹائپس ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی جی جلدی سے پلیز. انٹرا ڈسپلنری. یس یس یس. جی انٹرا اور انٹر میں کیا ڈفرینس ہے؟ انٹر ڈسپلنری اور انٹرا ڈسپلنری. جی کیا ڈفرینس ہے دونوں میں پلیز؟ جی انٹر میں ایک ہی مطلب جو ہے وہ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور انٹر میں اور انٹرا میں جو ہوتا ہے وہ سیم لیول پہ ایک ہی کلاس میں جو ہے وہ کنسیپٹ جو ہے وہ مکس اپ کیے جاتے ہیں. اچھا یہ لفظ انٹر کا اور انٹرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظی مطلب کیا ہے ان دونوں کو؟ کل میں نے بتایا تھا. intra within, یس انٹر inter in between, انٹرا جی جی ٹھیک ہے. انٹرا inter between and یس intra within. انٹرا ود ان. جی تو اس میں ڈفرینٹ اس کو سبجیکٹس. سر اگر ریئل لائف نعیم اللہ صاحب جی جی اس کو اگر ریئل لائف ایگزامپل دے دینا کہ انٹرا سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک یونیورسٹی ہے تو اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ان کے درمیان جو کنیکٹیوٹی لیٹ سے کنیکٹیوٹی ہوگی وہ ہے انٹرا یونیورسٹی ہے. اور اگر یونیورسٹیز مختلف ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے درمیان جو کنیکٹیوٹی ہے وہ انٹر یونیورسٹی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. کل میں نے اس کی مثال دی تھی کہ ایک ٹیچر کلاس میں اگر ٹیسٹ لے رہی ہے یا لے رہا ہے تو اب وہ جو بچوں کا کمپٹیشن ہوگا وہ انٹرا کلاس کمپٹیشن ہے، یعنی ایک ہی کلاس میں بچوں کو کمپٹیشن ہے. فرض کریں اسپیچ کمپٹیشن ٹیچر کرا رہی ہیں، تو اب یہ جو کمپٹیشن ہے یہ انٹرا ہوگا، ود ان کلاس ہوگا. اور اگر ڈفرینٹ کلاسز ہیں اسکول کی، ان کا کمپٹیشن ٹیچر کوئی کرا رہا ہے یا کرا رہی ہیں، تو یہ جو ہے انٹر کلاسز کمپٹیشن کہلائے گا. بہرحال ہم بات کر رہے تھے انٹیگریٹڈ کریکولم کی. تو انٹیگریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مرج کرنا، اکٹھا کرنا.
اس کے بھی ڈفرینٹ نیمز اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. انٹر ڈسپلنری، تھیمیٹک اور سینرجسٹک کریکولم. یعنی انٹیگریٹڈ کریکولم کے لیے ایم سی کیوز میں یہ نیمز آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، کنفیوز نہیں ہونا. انٹر ڈسپلنری، انٹرا ڈسپلنری، تھیمیٹک یا سینرجسٹک کریکولم. ان کا مطلب کیا؟ تھیمیٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھیمیٹک کا مطلب ہوتا ہے کرکس، نچوڑ، جو مین ایبسٹریکٹ ہوتا ہے اس کو ہم تھیم کہتے ہیں، تھیمیٹک کہتے ہیں. تو چونکہ اس میں ہم ابھی دیکھیں گے کہ جو انٹیگریٹڈ کریکولم ہوتا ہے اس میں ہم سبجیکٹس کو، ڈفرینٹ سبجیکٹس کو مرج کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں سب سے بیسٹ ایگزامپل پرائمری لیول پہ معاشرتی علوم ہے، سوشل اسٹڈی جسے ہم کہتے ہیں. ایلیمنٹری لیول پہ بھی یوز کیا جاتا ہے یہ سبجیکٹ. تو اپنے مائک آف کر دیں پلیز. اب یہ جو معاشرتی علوم ہے اس میں معاشرتی علوم میں پاک اسٹڈی، سوشل اسٹڈی، اکانومکس، یہ ڈفرینٹ سبجیکٹس جو ہے آپس میں مرج کیا جاتا ہے اور ایک سبجیکٹ بنایا جاتا ہے سوشل اسٹڈی یا معاشرتی علوم. اب اس میں سارے سبجیکٹس کی بیسک انفارمیشن جو کریم ہوتی ہے، جو تھیم ہوتی ہے وہ شامل کی جاتی ہے. اس لیے اس کریکولم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھیمیٹک کریکولم بھی کہتے ہیں. سینرجسٹک بھی اسی چیز کو کہتے ہیں، مرج کرنے کو کہتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں یا ایک ہی سبجیکٹ کے ڈفرینٹ سب سبجیکٹ یا سب برانچز بھی ہو سکتی ہیں، جس کو ہم انٹر یا انٹرا کہتے ہیں. اٹ انکلوڈز دا کمبینیشن آف ڈفرینٹ سبجیکٹ ان شارٹ اور پریسڈ فارم. ڈفرینٹ سبجیکٹس آر انٹیگریٹڈ انٹو سنگل ون بک. It is done for primary classes to reduce the curriculum load of the students. بچوں کا جو بستہ لوڈ ہے اس کو کم کرنے کے لیے. لرننگ از ایبسٹریکٹ. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ کرکس ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے. لرننگ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، مین چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں. ان ڈیپتھ یا ڈائیورسٹی نہیں ہوتی. اٹ ایمفسائز آن دا ڈیولپمنٹ آف بیسک لینگویج اسکل. لینگویج اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے لینگویج سبجیکٹس میں انٹیگریشن جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہے. جو بیسک لینگویج اسکلز ہیں وہ 4 ہوتی ہیں: لسننگ، اسپیکنگ، رائٹنگ اینڈ ریڈنگ. اس کے بعد ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، یہ ایک دفعہ امتحان میں آیا تھا، کراس کٹنگ تھیمز. کراس کٹنگ تھیم سے مراد یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ایک سبجیکٹ میں شامل کرنے کے بجائے ہم اس کو ڈفرینٹ سبجیکٹس میں شامل کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم ایک چیز کو صرف ایک سبجیکٹ میں شامل کرنے کے بجائے اس کو 2 یا 2 سے زیادہ سبجیکٹس کے اندر اس کانٹینٹ کو انکلوڈ کریں تو یہ کیا کہلائے گا؟ کراس کٹنگ تھیم کہلائے گا. امپورٹنٹ کانٹینٹ وچ از کورڈ اکراس دا سبجیکٹ ریدر دین taught in one particular subject is called cross-cutting themes. Integrated curriculum reduce the number of books and basta load. یہ ایم سی کیوز میں ایک دفعہ آیا تھا جی. اس کے بعد ہے کور کریکولم. کور کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل، کامن، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے لفظ کور کا. تو کور کریکولم کو ہم سم ٹائم سمپلی کور بھی کہتے ہیں. اب کامن، بیسک یا سینٹرل، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جنرل ایجوکیشن جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے ورڈ جنرل ایجوکیشن بھی یوز کیا جاتا ہے. کور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی علم، وہ بنیادی نالج، سکلز یا ویلیوز جو ہر شہری کے لیے، ہر بچے کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی مذہب سے ہے، اس کے لیے جاننا ضروری ہے. وہ ہمارا جو کریکولم ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کور. یعنی وہ کریکولم، وہ نالج، وہ سکلز، وہ ویلیوز جو سوسائٹی کے ہر فرد کے لیے یا تمام بچوں کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کور کریکولم کہتے ہیں. اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ اس میں وہ نالج شامل ہوتا ہے، سکلز یا ویلیوز شامل ہوتی ہیں جو کہ کامن ہوتی ہیں سب کے لیے. مثلا اخلاقیات ہے، یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اکراس دا بارڈرز چلتا ہے، اکراس دا ریلیجن چلتا ہے، مذاہب سے یہ بالا تر ہے کہ کوئی ایک مذہب اس کو اسٹرکٹلی نہیں دیکھتا بلکہ سارے مذاہب اس کو دیکھتے ہیں. اسی طرح سیوک سینس ہے، سوشل نارمز جو ہیں، یہ چیزیں بھی ہر جو ہے سوسائٹی میں، ہر مذہب میں، ہر اسٹیٹ میں یہ ضروری ہوتی ہیں. اٹ انکلوڈز اے سینٹرل نالج دیٹ آل اسٹوڈنٹ ریکوائرڈ ٹو اچیو ڈیرائیوڈ فرام سوشل اینڈ سیوک نیڈز. یعنی یہ ہماری سوسائٹی کی نیڈ سے یہ کور کریکولم یا بیسک کریکولم یا کامن سیٹ آف لرننگ ہم ڈیرائیو کرتے ہیں. اٹ انکلوڈز common set of common learning like knowledge, skills, values for all student. اس کو جیسے میں نے بتایا جنرل ایجوکیشن بھی ہم کہتے ہیں. مثلا بیسک جو لینگویج ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، ارتھمیٹکس، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک انڈیویجول کے لیے جاننا ضروری ہوتے ہیں.
deal with the persistent and recurring problems of youth and social concern existing in democratic system. کسی بھی سوسائٹی کے اندر درپیش آنے والے مسائل، جیسے ہمارے ہاں جو ہے آج کل یہ عدم برداشت ہے، سیاسی عدم برداشت، مذہبی عدم برداشت، انتہا پسندی، یہ چیزیں ہمارے اندر آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کے پرابلمز ہیں، ہمارے جو سوسائٹی کی نیڈز ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے. تو اس کے لیے پھر اخلاقیات کا جو مضمون ہے اس پہ فوکس کیا جائے گا. تو یہ اخلاقیات کا مضمون جہاں پہ ہمارا کیا ہوگا، کور کریکولم ہے. اسی طرح لینگویج کے جو سبجیکٹس ہیں یہ بھی ہمارے کور کریکولم کے اندر آتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے ہر انڈیویجول کے لیے جاننا ضروری ہوتے ہیں. کسی بھی لینگویج کو سیکھنا، جی جیسے اسلامک اسٹڈی ہے. اسلامک اسٹڈی اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ایک ضروری سبجیکٹ ہے، کیونکہ ہماری جو ہیں، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں، وہ ساری کی ساری بھی ہمارے مذہب سے جڑی ہوئی ہیں. بہرحال یہ ہم کامن لرننگ کی بات جب کرتے ہیں تو ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جو مذہب اکراس دا ریلیجن، اکراس دا بارڈرز ہو. Core learning is essential for learners to function effectively in society. It emphasizes on total student development. یہ بچے کی overall development پہ، یعنی اس میں cognitive, social, physical, affective, psychomotor overall development پہ فوکس کیا جاتا ہے. اس کا جو پیٹرن ہے وہ فلیکسیبل ہے. کیا مطلب کہ یہ فکس نہیں ہوتا کہ ایک کریکولم ہم نے بنا لیا بس اسی کو ہی ہم فالو، نہیں. سوسائٹی میں جب بھی کسی نئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم کریکولم کو کیا کریں گے، موڈیفائی کر دیں گے، چینج کر لیں گے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں کامن کمپلسری سبجیکٹ کی، جیسے ہسٹری ہے، سائنس، میتھ اور سوشل اسٹڈیز. یہ ہمارے کامن کمپلسری سبجیکٹس ہیں کامن کور کے. اسی طرح کامن کور کے جو کچھ آپشنل سبجیکٹ ہیں جیسے فائن آرٹس ہے، اکونومکس ہے، لینگویج ہیں. مثلا ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ پروفیشن سیکھتے ہیں. اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہماری ڈفرینٹ ٹریننگز ہوتی ہیں، یا بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم کچھ چیزیں، کچھ سوسائٹی میں کچھ لوگ جو ہے وہ اڈاپٹ یا سیکھ رہے ہوتے ہیں، اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ آپشنل ہوتے ہیں. تو کور کریکولم سے کیا مراد ہے، وہ بیسک انفارمیشن، بیسک نالج جو ہر شہری کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ہڈن کریکولم. اس کو ہم امپلیسٹ اور کریکولم بھی کہتے ہیں. امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ جو ہے وہ بیہیویئر، یہ وہاں پہ بھی یوز ہوگا سائیکالوجی میں. امپلیسٹ کا لفظی مطلب کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے امپلیسٹ کا؟ جی جی پلیز کوئی بتانا چاہے. اندرونی، جی باطنی، اندرونی، چھپا ہوا، انٹرنل. جی. اور ایکسپلیسٹ کہتے ہیں پرومیننٹ، واضح، جس کو دیکھا جا سکے. تو ہڈن کریکولم وہ کریکولم ہوتا ہے، جیسے کل فضل صاحب نے ایک بات بتائی تھی کہ دیوار کے اوپر ایک کال لکھا ہوا ہے. اب یہ ہمارے اس میں ریٹن کریکولم میں شامل نہیں ہے، لیکن بچہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ جو ہے ہمیشہ سچ بولو، فرض کریں. اب بچہ اس کو دیکھ، اسی طرح بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پانی پینے گیا تو اس کا دوست اس کے ساتھ تھا. اس نے پانی جو ہے کولر سے گلاس میں ڈالا تو خود پینے کے بجائے اپنے دوست کو دے دیا. اب یہ چیز ہمارے کریکولم کے اندر نہیں لکھی ہوئی، تو وہ اس چیز سے بڑا متاثر ہوا. تو اس نے بھی اگلے دن ایسے ہی کیا. اس نے وہ چیز دیکھی، اس کو سیکھا، اور اس نے بھی اگلے دن ایسا ہی کیا. اپنے دوست کو اس نے جو ہے خود پانی پینے کے بجائے پہلے اپنے دوست کو پلایا. اسی طرح کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، بچے کھیل رہے ہیں، تو وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ فلاں نے ایسے کیا، میرے ٹیچر نے ایسے کیا، کلاس 4 نے ایسے کیا، پھول کو نہیں توڑنا وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں جو ان ریٹن ہوتی ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کے ہمارے سوشل رولز ہوتے ہیں. مثلا ایک گراسی پلاٹ ہے تو اس کا بارڈر لگا ہوا ہے. اب بچے کو کوئی بتائے یا نہ بتائے، اس کو پتہ ہے کہ وہ فلاں جگہ سے سارے گزر رہے ہیں، تو میں نے ادھر اوپر سے جمپ نہیں لگانا. یہ جو پھول کی کیاری ہے یا یہ جو بیریئر ہے، اس کے اوپر سے میں نے نہیں گزرنا، میں نے وہ جو رستہ ہے وہاں سے گزرنا ہے، کیونکہ سارے وہاں سے گزر. اب یہ چیز اسے ریٹن فارم میں کسی نے نہیں بتائی، نہ ہی اس کے کورس یا کریکولم کے اندر یہ چیز شامل ہے. تو وہ تمام چیزیں جو بچہ اسکول کے اندر سیکھتا ہے، دیکھتا ہے اور سیکھتا ہے، لیکن وہ ان ریٹن ہوتی ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہڈن کریکولم کہتے ہیں. ان ریٹن سوشل رولز، ایکسپیکٹیشنز آف بیہیویئر دیٹ وی آل سین ٹو نو بٹ ور نیور ٹاٹ. بائبر نے یہ ڈیفینیشن دی ہے ہڈن کریکولم کی کہ وہ تمام چیزیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں میں، یا
اس میں اسٹوڈنٹ میں انڈیویجولز میں، لیکن یہ ان ریٹن ہوتی ہیں. ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہڈن کریکولم کہتے ہیں. یہ بچے کے تھنکنگ پروسیس میں، جیسے میں نے بتایا کہ باقی سارے ادھر سے گزریں تو بچہ بھی سوچے گا مجھے بھی ادھر سے ہی گزرنا ہے. تو یہ اٹ از کرافٹڈ ان تھنکنگ پروسیس آف دا لرنر. اٹ از ان ریٹن unofficial and often unintended lesson, values and perspective that student learn in school. ایگزامپل ہے کہ بچے ایک دوسرے کی opinions کو جو ہے اس کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ ہڈن کریکولم کہلاتا ہے. یعنی اسکول کے اندر وہ ساری چیزیں جو بچے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کے کریکولم کے اندر شامل نہیں ہوتی، اور وہ اپنے بیہیویئر میں اس چیز کو لے کر آتے ہیں اور اپنے بیہیویئر کو تبدیل کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ ہڈن کریکولم، یا اس کو ہم امپلیسٹ کریکولم بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے نل کریکولم، ایکسکلوڈڈ کریکولم. اب مجھے پتہ ہے کہ میں اگر جنگ صفین یا جنگ جمل کے اوپر بات کروں گا تو میری کلاس میں جو ہے وہ دو مختلف مسالک کے بچے بیٹھے ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اگر میں یہ چیز اپنے کریکولم کے اندر شامل کروں گا، میرا تعلق کسی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ فقہ سے ہے، ایک سیکٹ سے ہے، تو اوبویسلی میں نہ بھی کرنا چاہوں گا تو میرا جھکاؤ جو ہے اس طرف ہوگا. تو یہ چیزیں جو ایسی ہوں، جو کنٹروورشل ہوں، جن کو جو ہے بتانا یا اسٹوڈنٹ کو کے لیے جاننا اتنا ضروری نہیں ہوتا، وہ چیزیں ہم اپنے کریکولم سے جب ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نل کریکولم. یہ چیزیں یا تو ٹیچر جان بوجھ کے نہیں بتاتا، یا انجانے میں وہ نہیں بتاتا، یا یہ چیزیں جان بوجھ کے اگنور کی جاتی ہیں، یا پھر ان کی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی. ان کا ایبسٹریکٹ یا مین آئیڈیا بہت ہی مختصر انداز میں بتا دیا جاتا ہے اور آگے ان کی ڈسکرپشن نہیں بتائی جاتی. یہ ہمارا کون سا کریکولم کہلاتے ہیں؟ نل کریکولم یا ایکسکلوڈڈ کریکولم کہلاتے ہیں. جی اس میں سر سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ انٹینشنلی ایک چیز کو اگنور کرتا ہے. جیسے جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو سیٹس نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تھے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. مطلب ادھر ٹیچر کو پتہ نہیں ہوتا تھا، یا پھر وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے لیول سے اوپر ہیں. اس سے پیچھے سوری ٹو سے جو ہڈن کریکولم میں اس کو ایک یہاں پہ بات کی گئی تھی کہ انٹینڈڈ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک یہ انٹینڈڈ ہوتا ہے. کنٹروورسی ہے، ڈائیورسفیکیشن ہے اوپینینس کی. بنیادی طور پر اگر اس کو میں کہوں تو آئی کین سے دیٹ اٹ از دی سائڈ افیکٹ آف اسکولنگ. اسکول بچہ جا رہا ہے تو وہاں پہ جو بھی کیریکولم سے ہٹ کے جو بھی چیزیں وہ سیکھتا ہے وہ ساری کی ساری آپ کی جو ہیں وہ ان انٹینڈڈ کی بات میں نے کی ہے. انٹینڈڈ کا ورڈ یوز نہیں کیا، میں نے کہا کہ آفن ان انٹینڈڈ. نہیں، پیچھے وہ سر تھے یا جو بھی وہاں پہ لکھا ہوا تھے ان ریٹن. یہاں پہ اوپر دیکھیں، اگر ان ریٹن سوشل رولز اینڈ ایکسپیکٹیشن آف behavior that we all seem to know but were never taught. ٹھیک ہے جی، سوری، ٹھیک ہے. سائڈ افیکٹ آف اسکولنگ ہو گیا. ایکسکیوز می سر، جی سوال آپ کوشش کیجیے ٹو دا پوائنٹ کریں. ایکسکیوز می، ہڈن کریکولم. جی ایکسکیوز می سر، جی ہڈن کریکولم میں ضروری تو نہیں ہے کہ پازیٹیو لرننگ ہو، نیگیٹو لرننگ بھی تو ہو سکتی ہے ہڈن کریکولم میں. پاسبل ہے، ہر چیز پاسبل ہے، کیونکہ اس نے جو چیز دیکھے گا، آبزرو کرے گا، وہ چیز جو ہے اس کو فالو کرے گا بچہ. ٹھیک، تھینک یو. جی، اب نل کریکولم کی ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیچر، اس کی میں ریڈنگ کر لیتا ہوں، ایکسپلینیشن پہلے ہوگی. دا نل کریکولم از دیٹ وچ از ناٹ ٹاٹ. سم ٹائم دا ٹیچر اگنور سم کنٹینٹ اور اسکل ڈیلیبریٹلی اور ان نوئنگلی. جیسے فضل صاحب کہہ رہے تھے کہ سیٹس نہیں پڑھاتے، یا اسے آتے نہیں تھے ٹیچر کو، یا ویسے وہ سمجھتا تھا کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹیچر میں کنسیڈر سم، لیکن ہم یہاں پہ بات کریں کریکولم کی، کہ ایک چیز ہم اپنے کریکولم کے اندر شامل کیوں نہیں کرتے. وہ تو ایک ٹیچنگ کا آپ کہہ لیں کہ ڈیفالٹ ہے، ٹیچر پڑھانا چاہتا ہے نہیں پڑھانا چاہتا. لیکن a teacher may consider some idea unimportant and ignore it. Similarly, teacher may avoid the detailed description of some topic for the one or other reason. جیسے میں نے آپ کو جنگ جمل سے فین کی بات کی ہے، اسی طرح ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ چیز خود کلیئر نہ ہو، اس وجہ سے بھی وہ اگنور کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ انجانے میں اسے وہ چیز اگنور ہو گئی ہو. وائس ایشو آ رہا ہے بہت زیادہ. جی، باقی لوگوں کو بھی ہے آواز کا ایشو.
وائس ایشو ہے. جی آواز کا ایشو سب کو ہے. وائس ایشو ہے سر بہت زیادہ. آواز سر کلیئر نہیں ہے رہی بالکل. چلیں سر آپ کی آواز ایک صحیح سیکنڈ. نہیں آ رہی، میں بہت کٹ کٹ کے اور میں ڈسٹربنس ہے. جی میں نیٹ ورک چینج کرتا ہوں, ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے. نہیں ملا صاحب وائس سر ڈسٹارٹ. وائس ایشو ہے سر. وہ جی اب آواز بہتر ہوئی کچھ. بیٹر ہے. جی میں نیٹ ورک چینج کیا, ہوپ فلی اب کچھ بہتر ہوگی. اس کے بعد فنکشنل کریکولم, یہ دو اگلے کریکولم جو ہیں ٹائپس ہیں فنکشنل اور ڈیولپمنٹل, یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. فنکشنل کریکولم سے کیا مراد ہے؟ ہمارے اسکول میں اسپیشل ایجوکیشن کی جب ہم بات کریں تو ہمارے پاس کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں, مینٹل ایلمنٹس ہوتی ہیں, دماغی طور پر وہ بچے جو ہے وہ متوازن نہیں ہوتے. تو ان بچوں کے لیے کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ بچے اس چیز کو سمجھ بھی سکیں, کریکولم کو, امپورٹنٹ سکلز کو جو ان کے لیے ضروری ہیں وہ اس کو سمجھ بھی سکیں اور اس پہ انڈیویجولی انفرادی طور پر اس کو لرن بھی کر سکیں اور اس پہ کام بھی کر سکیں اس اسکل یا نالج کے اوپر. تو وہ کریکولم جو ان بچوں کے لیے جن کو کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فنکشنل کریکولم. ڈیزائن ٹو ٹیچ امپورٹنٹ سکلز وچ آر نیسیسری فار لرننگ اینڈ ورکنگ انڈیپینڈنٹلی ٹو دا لرنرز ود کوگنیٹیو امپیئرمنٹس. دوسرا ہے ڈیولپمنٹل کریکولم. یہ بھی کریکولم انہی بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کی سیویئر کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں. جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ یہ ان کو بھی کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں, لیکن اس کریکولم میں یہ بچے انڈیپینڈنٹلی کام کر سکنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ ان کو سیویئر کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں اور ان میں ان کے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل لیولز ہیں, یعنی اس ایج میں اس بچے کو یہ پرابلمز ہوں گے, پھر سیویئر ہوں گے یا کم ہو جائیں گے, تو وہ سائیکالوجی میں بھی ہم دیکھیں گے. تو وہ کریکولم جو ان بچوں کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے جن میں ان کی کوگنیٹیو امپیئرمنٹس بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ ان کے ڈیولپمنٹل لیولز کو بھی وہ کریکولم ایڈریس یا ڈسکرائب کرے گا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹل کریکولم. کریکولم ڈیزائن فار دا لرنرز ہیونگ سیویئر کوگنیٹیو امپیئرمنٹس which describe their developmental level is called developmental curriculum. اس کے بعد یہ ایک ماڈرن ٹرم ہے انکلوسیو کریکولم. سلائڈ شو نہیں ہو رہی آپ کی, سلائڈ شو نہیں ہو رہی, وائس بھی کٹ رہی ہے. جی سلائڈز کا ایشو سب کو ہے. سلائڈ شو نہیں ہو رہی, وائس ڈسٹربنس. ہاں جی سر, سلائڈ شو نہیں ہو رہی, سب کو ایشو ہے یہ سلائڈ. چلے میں آپ ایسا کریں نا, وہ جو بک ہے نا وہ سامنے اوپن کر کے رکھ لیں, پھر وہی آپ کو سر جو ہے نا وہ ریڈ کر رہا ہے. کائنڈلی آپ اپنا بک جو ہے نا وہ سامنے رکھیں. سلائڈ شور نہیں ہو رہی ہیں تو کوئی ایشو بک نہیں. کو میں منڈے کو انشاءاللہ بھیجوں گا, جن اسٹوڈنٹ کی رجسٹریشن کنفرم ہوگی ان کو انشاءاللہ تعالی. اب سلائڈ شو ہو رہی ہیں جی پلیز. نو, ہاں اب ہو رہی ہے. آواز یس سر. نو سر. سر آواز ہو رہی ہیں. آواز کلیئر ہے جی؟ میری آواز کلیئر ہے سب کو؟ سر آواز جی سر آواز آ رہی ہے. آواز کلیئر ہے لیکن سلائڈ جی کلیئر سر شو نہیں ہو رہی. آواز صحیح ہے. سلائڈ شو ہو جائیں گی, 1-2 سیکنڈ مزید ویٹ سر کریں. اب ہو رہی ہے سلائڈ بھی سلائڈ شو. شو, چلیں آواز بھی کلیئر ہے. چلیں شکر ہے. اچھا میں بات کر رہا تھا انکلوسیو کریکولم کی. انکلوژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکلوژن کا مطلب ہوتا ہے شامل کرنا. اب یہاں پہ شامل کرنے سے کیا مراد ہے کہ کلاس میں اقصا طراب پڑھا رہی ہیں, ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹ موجود ہیں جو مائنورٹیز. میں اگر اپنے گاؤں کی بات کروں تو میرے گاؤں میں کرسچین کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں پہ اس کے بھی انہیبیٹنٹ ہیں, وہ بھی یہاں پہ, ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح کچھ بچے ایسے ہیں جو ویل چیئرز پہ بھی اسکول جاتے ہیں کیونکہ وہ دور دراز اسپیشل ایجوکیشن میں نہیں جا سکتے. تو وہ بچے جن کو کوئی فزیکل یا مینٹل مائنر پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, وہ بچے بھی جو ہمارے مائنر اس سے ہیں, کمیونٹی سے ہیں, یہ بچے اور ہمارے جو نارمل بچے ہیں جو جنرل ایجوکیشن جنرل اسکولنگ کو جوائن کرتے ہیں, ان سارے بچوں کے لیے جب ایک ہی کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکلوسیو کریکولم کہتے ہیں. کریکولم وچ کنسیڈر دا ڈائیورس نیڈ, انٹرسٹ اینڈ ایکسپیرینسز
پرسنل کریکٹرسٹکس آف آل انڈیویجولز، یعنی سارے انڈیویجول جتنے بھی طرح کے ہمارے ہاں ہیں. نارمل لرنرز ود سم ڈسیبلٹیز، normal learners and learner with some disabilities, learner from minority community without any discrimination، اس کو کریکولم فار آل بھی کہا جاتا ہے، انکلوسیو کریکولم کو. اس کے بعد ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کریکولم، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ایکسپلیسٹ کریکولم وہ کریکولم جو ریٹن فارم میں ہوگا، پبلشڈ فارم میں ہوگا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپلیسٹ کریکولم کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بکس جو ہیں وہ ایگزامپلس ہیں، ہمارے سورس ہے ہمارے ایکسپلیسٹ کریکولم کا. جبکہ ان پلانڈ، ان ریٹن، ان پبلشڈ جو کریکولم ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں نل کریکولم ہے، یا جیسے ہمارے ہاں جو ہڈن کریکولم ہے، اس کو ہم امپلیسٹ کریکولم کہتے ہیں. یہ ایگزامپلس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سا کریکولم ایکسپلیسٹ ہے اور کون سا کریکولم امپلیسٹ ہے. تو نل اور جو ہڈن کریکولم ہے یہ ہمارے ہاں امپلیسٹ کریکولم ہوتا ہے. اس کے بعد ہے اسپائرل کریکولم. اسپائرل جیسے سپرنگ ہوتا ہے تو چھوٹے سے سائز اس کا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ جیسے اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ جو ہماری مشینریز ہوتی ہیں ان میں یہ یوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ سائزز کے سپرنگس. اگر ہم بات کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، قرآن مجید کے اندر میں آج وہ دیکھ رہا تھا، یہ ٹاپک جب میں ریڈ کر رہا تھا تو ویسے میرے ذہن میں خیال آیا، تو میں نے ایک جگہ سے اس کو ریڈ کیا کہ 136 مرتبہ ان کا جو ہے وہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، اور ان کی جو لاٹھی ہے اور ان کی جو باقی زندگی ہے اس کا جو ہے 136 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا. اسی طرح سورہ رحمان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جو ورس ہے، آیت ہے، یہ 31 مرتبہ جو ہے یہ ریپیٹ ہوئی ہے. اسپائرل کریکولم یہی چیز ہے کہ ایک کانسیپٹ جو بالکل سٹارٹ میں بہت ہی مختصر انداز میں، یعنی سمجھ لیں کہ ڈیفینیشن دی جائے گی، اگلے سٹیپ پہ اس کی وہی ڈیفینیشن اور پلس اس کے ساتھ اس کی ایگزامپلس بھی دی جائیں گی. اگلے سٹیپ پہ اس کی ایکسپلینیشن دی جائے گی، مزید ایکسپلینیشن دی جائے گی، اس سے کریکٹرز بتائے جائیں گے، اس سے کنکلوژن نکال کے دیا جائے گا. یعنی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ بار بار ریپیٹڈلی شامل کیا جائے گا اور اس کا جو کمپلیکسٹی لیول ہوگا وہ انکریز ہوتا چلا جائے گا یہاں سے اوپر. یعنی a curriculum design in which key concepts are presented repeatedly throughout the curriculum but with the increasing level of complexity is called spiral curriculum. اس کا دوسرا نام spiral sequencing بھی ہے. کچھ بکس میں یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 1966 میں جیروم برونر نے دیا تھا. ڈسکوری لرننگ بھی انہوں نے دیا تھا، کانسیپٹ جو ڈسکوری لرننگ کا ہے وہ بھی برونر نے دیا تھا. تو 1977 لکھا ہوا ہے کچھ بکس میں 1966 ہے. تو یہ پھر آپ دیکھ لیجئے گا. مجھے اس کا ایگزیکٹ آنسر ویسے 1977 ملا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہ ہو، تو آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا. اس کو ایم سی کیوز میں جو ہے یہ آ سکتا ہے کہ یہ کب پیش کیا تھا اسپائرل سیکوینسنگ جیروم برونر نے. اسپائرل سیکوینسنگ یا اسپائرل اپروچ از اے ٹیکنیک آفن یوزڈ ان ٹیچنگ ویئر فرسٹ the basic facts of a subjects are learned without worrying about the details. Then as learning progress, more and more details are introduced, while at the same time they are related to the basic, which are emphasized many times to help enter them into long term memory. جیسے میں نے بتایا قرآن مجید میں 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو ان کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے مختصر، پھر اور ایکسپلینیشن، پھر اور. تو یہی جو ہے اسپائرل سیکوینسنگ ہے کہ ایک کریکولم کے ایک سبجیکٹ کے اندر ایک چیز کو ملٹیپل ٹائم ریپیٹڈلی جو ہے جب ڈسکس کیا جائے تو اس کو اسپائرل کریکولم یا سیکوینسنگ کہا جاتا ہے. کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم، ایک ورڈ جو ہے اسیسمنٹ میں یوز ہوگا اتھینٹک اسیسمنٹ، اور کریکولم کے اندر یہ ٹرم یوز ہوگی کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم. ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. کیسے؟ اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو جب آپ کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو صرف اس کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، بچہ اس چیز کو پریکٹیکلی کر سکنے کے بھی قابل ہو. یعنی جو چیز بچے کو آپ نے بتائی یا سمجھائی ہے تو بچہ اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر سکے، پرفارم کر سکنے کے بھی قابل ہو. تو وہ کریکولم جس میں بچہ جو ہے کچھ چیز کرنے کے قابل ہو جائے، تو وہ جو کریکولم ہوگا وہ کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم ہوگا. اور وہ جو اسیسمنٹ ہوگی اس کو ہم اتھینٹک اسیسمنٹ کہیں گے. کریکولم وچ فوکس آن وٹ لرنر آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو ریدر دین ایبل ٹو لرن. بچے جو ہے ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کر سکنے کے قابل ہوں گے، تو یہ کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم ہے. اس کے بعد امپلیمنٹڈ کریکولم، اٹینڈ کریکولم اینڈ انٹینڈڈ کریکولم اور اسکول کریکولم. یہ
لاسٹ ڈیفینیشنز ہیں کریکولمس کی، اس کے بعد ہم ان کے ماڈلز دیکھیں گے. امپلیمنٹیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے واٹ از امپلیمنٹیشن؟ امپلیمنٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو لاگو کرنا. جی لاگو کرنا. The practice of something when we are going to جی کسی چیز کو ان پریکٹس لے کر آنا. پریکٹس کرنا کسی چیز کی، جیسے ہم کلاس میں کریکولم کو جو ہے جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں. جی بالکل، کسی بھی چیز کو پریکٹس میں لے کر آنا. جی تھینک یو سو مچ. امپلیمنٹڈ کریکولم. سر یہ جو ریسنٹلی جی ایکسکیوز می سر، یہ جو ریسنٹلی ایس این سی انٹروڈیوس ہوا ہے تو یہ امپلیمنٹ کریکولم کی ایگزامپل ہے. جی کہ جو ٹیچر جو ہے نا اسے امپلیمنٹ کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرننگ ہے اس کی. یس ٹیچر پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرن کر رہا ہے. جی تھینک یو. کلاس روم کے اندر جو کنٹینٹ ٹیچر کے پاس اویلیبل ہے کریکولم کا، اس کو جو وہ پڑھا رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپلیمنٹڈ کریکولم کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام کریکولم ان ایکشن بھی ہے یا ٹاٹ کریکولم بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے کلاس کے اندر، اوبویسلی وہ کیا چیز پڑھا رہا ہے؟ وہ کریکولم کو ہی پڑھا رہا ہے. کریکولم ہم کہتے ہیں اوور آل ایکٹیویٹیز آف اسکول. تو کنٹینٹ وہ پڑھا رہا ہے، کنٹینٹ کریکولم کا پارٹ ہے. وہ کریکولم جو ٹیچر کلاس روم کے اندر اب جو ٹیچنگ کر رہا ہے اس کو بیسیکلی ہم کیا کہتے ہیں؟ امپلیمنٹڈ کریکولم. اس کو ہم کریکولم ان ایکشن یا ٹاٹ کریکولم کہتے ہیں. ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز جو کلاس روم کے اندر ہو رہی ہیں ان کو ہم امپلیمنٹڈ کریکولم کہتے ہیں. اب ٹیچر نے پڑھا لیا تو پڑھانے کے بعد بچے نے جو چیز گین کی، جو انفارمیشن گین کی، کوئی اسکل اس نے سیکھی، کوئی نالج سیکھا، کوئی ویلیو سیکھی، کوئی کلچر ٹریڈیشن کے بارے میں کوئی چیز سیکھی، تو یہ کیا ہوگی؟ اٹینڈ کریکولم ہوگا. امپلیمنٹڈ کریکولم ٹیچنگ کو کہتے ہیں اور لرننگ کو کیا ہم کہتے ہیں؟ اٹینڈ کریکولم. یہ یاد رکھیے گا. امپلیمنٹڈ کریکولم ٹیچنگ ہے اور اس امپلیمنٹیشن سے جو بچے نے چیز اٹین کی ہے، جو کریکولم اٹین کیا ہے اس کو ہم اٹینڈ کریکولم کہتے ہیں. یعنی لرننگ اٹین ہے اور ٹیچنگ امپلیمنٹڈ ہے. دا ایکچوئل ٹیچنگ اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز ٹیکنگ پلیس ان اسکول تھرو انٹریکشن بٹوین لرنرز اینڈ ٹیچرز ایز ویل ایز امنگ لرنرز. اچھا یہ ایز ویل ایز امنگ لرنرز سے کیا مراد ہے؟ کہ بچے آپس میں بھی ایک دوسرے سے چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ہم ٹیچنگ میتھڈولوجیز میں جا کے دیکھیں گے. ڈسکشن میتھڈ ہے. ڈسکشن میتھڈ میں ٹیچر ریلائی کر رہا ہوتا ہے سارے کے سارا بچوں کے اوپر کہ بچے آپس میں ڈسکشن کے سے سیکھتے ہیں. تو ٹیچنگ ٹیچر سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو امپلیمنٹڈ کریکولم ٹیچنگ ہے اور اٹینڈ کریکولم learning ہے. How the intended curriculum is translated into practice and actually delivered is called implemented curriculum. Also defined as curriculum in action, taught curriculum. It is the product of schooling. یہ schooling کا product ہوتا ہے. اچھا یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آبجیکٹیو، ایک ہوتا ہے ٹیچنگ، پھر ہوتی ہے لرننگ. جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہمارا انٹینڈڈ کریکولم ہوتا ہے، جو ٹیچنگ ہے وہ امپلیمنٹڈ کریکولم ہے، اور جو لرننگ ہے وہ اٹینڈ کریکولم ہے. یہ یاد رکھیے گا. Intended curriculum indicates the knowledge, understanding, skills and attitudes that learners actually acquire as a result of teaching and learning assessed through different means. ہم اس کو different means سے assess بھی کرتے ہیں جو ہمارا intended curriculum ہوتا ہے. Intended mean objectives, implemented mean teaching and attained mean لرننگ. لاسٹ ڈیفینیشن ہے کریکولم کی ٹائپس کی. اس میں اسکول کریکولم ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ایک اسکول اپنے بچوں کے لیے، اپنے لرنرز کے لیے آرگنائز کرتا ہے، ان تمام ایکٹیویٹیز کو کلیکٹیولی ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکول کریکولم کہتے ہیں. کوئی بھی تعلیمی ادارہ یا کوئی بھی اسکول جو اپنے لرنرز کے لیے ایکٹیویٹیز ارینج کرتا ہے، آرگنائز کرتا ہے، ان کو ہم اسکول کریکولم کہتے ہیں. جی یہاں تک کسی کو کوئی سوال؟ ایکسکیوز می سر. جی سر میرا یہ کوسچن ہے، آپ نے یہ جو اسپائرل کریکولم کہا ہے اس میں بیسک سے ہم ایڈوانس میں جاتے ہیں، تو کیا وہ ہم ایک ہی جو گریڈ ہے، جیسے اگر میٹرک ہے یا ایف ایس سی ہے تو اس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو بیسک سے ایڈوانس میں جا رہے ہیں، یا جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. تو اس میں اسپائرل سیکوینسنگ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کریکولم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کریکولم کے ڈفرینٹ لیول ہیں کریکولم ڈیزائن کرنے کے. اس کے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل لیولز ہیں. پاکستان کے اندر کریکولم ڈیولپمنٹ کے 5 ڈیولپمنٹل لیولز ہیں. میں بتا دیتا ہوں. گریڈ ای سی سے لے کر گریڈ 3 تک یہ ایک ڈیولپمنٹل لیول ہے، ہمارا پہلا ڈیولپمنٹل لیول. دوسرا ڈیولپمنٹل لیول ہوتا ہے گریڈ 4 to 5.
تیسرا ڈیولپمنٹل لیول ہوتا ہے 6 to 8. چوتھا ڈیولپمنٹل لیول ہمارا 9 to 10 ہے. اور جو پانچواں ہمارا ڈیولپمنٹل لیول ہے وہ 11 to 12 کلاس ہے, 11ویں سے 12ویں. 5 ڈیولپمنٹل لیولز ہیں, EC to کلاس 3, 4 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 کلاس. یہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل لیولز ہیں. اب ان ڈیولپمنٹل لیولز میں جو کریکولم ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. جی, ان ڈیولپمنٹل لیولز میں کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے ہمارے یہاں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں جو کریکولم ہے اس کو اسپائرل سیکوینسنگ بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے کہ گریڈ 1 سے 3 تک کیسے اس کانسیپٹ کو ڈسکس کیا جائے گا کریکولم کے اندر, اسی طرح 4 to 5 میں, 6 to 8 میں, 9 to 10 میں اور 11 to 12 گریڈ میں. اگر آپ دیکھیں بکس اٹھا کے کسی بھی سبجیکٹ کی تو ان اگر آپ گریڈز کو دیکھیں تو جوڑ توڑ ہے, جمع نفی کے سوال ہیں, آپ کو گریڈ 1 سے لے کر 3 تک آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا جو پہلے سمپلی ہوگا 2 جمع 2 4, پھر 11 جمع 15 جمع 17, اب جہاں پہ کیری کے ساتھ جمع ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2 ڈیجٹ ایڈیشن ہے, پھر 3 ڈیجٹ آ جاتی ہے, 4 ڈیجٹ, 5 ڈیجٹ. تو اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر گریڈ لیول پر. تو یہ ایک گریڈ میں نہیں ہوتا, ڈفرینٹ گریڈ میں بھی ہو سکتا ہے. تو سر کیا یہ ایک گریڈ میں بھی ہو سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلاس میں بھی اس طرح سے ہے اسپائرل کریکولم, اور ڈفرینٹ گریڈز میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی, یہ زیادہ تر ڈفرینٹ گریڈز پہ ہوتا ہے. جیسے دیکھیں نا آپ ایڈیشن, اگر آپ کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں تو جب ہم کسی بھی یونٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں نا, کلاس کی اگر ہم بات کریں تو سٹارٹ میں بالکل 2 ڈیجٹ ایڈیشن پڑھائی جاتی ہے پہلی مشق یا ایکسرسائز میں. اگلی اگر ہم ایکسرسائز کی بات کریں تو پھر 1 ڈیجٹ ہے, پہلے 2 ڈیجٹ, پھر ود کیری, ود آؤٹ کیری, پھر ایسے جو ہے وہ اس میں کمپلیکسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ ایک سبجیکٹ کے اندر بھی ہو سکتی ہے اسپائرل سیکوینسنگ, اور اکراس جو ہے وہ گریڈ لیول بھی ہو سکتی ہے, یعنی ایک سے زیادہ گریڈ لیول میں بھی ہو سکتی ہے اسپائرل سیکوینسنگ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر. کریکولم جی میں ہم نے دیکھا جو ہاریزونٹل انٹیگریشن آف سبجیکٹ ہوتی ہے, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ کنسیپٹ ہے. جی, جو کیونکہ اکثر پیپرز کے اندر یہ چیز میں نے ایکسپیرینس, جی بالکل, ہاریزونٹل اور ورٹیکل انٹیگریشن آف سبجیکٹ. یس, اگر یہی بالکل وہی اسپائرل سیکوینسنگ کو اگر آپ نے مائنڈ میں رکھیں, بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. ہاریزونٹل انٹیگریشن اس سے ملتی جلتی ہے, لیکن چونکہ وہ انٹیگریشن ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ سبجیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ ٹاپک سیم ہے, اس میں کمپلیکسٹی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ سبجیکٹ ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سبجیکٹ ہوتے ہیں. ہاں جی, اور ایک ہی کلاس کے اندر ان سبجیکٹ کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو وہ جو ہے ان کی انٹیگریشن ہوگی ہاریزونٹل. اگر ان ڈفرینٹ سبجیکٹ کو, اب وہاں بات سمجھے گا کہ مختلف گریڈ لیول پہ اکٹھا کیا جا رہا ہے تو وہ ورٹیکل ہے. یہاں پہ سبجیکٹ ڈفرینٹ کی بات ہم کر رہے ہیں. اسپائرل سیکوینسنگ میں ہم سیم کانسیپٹ کی بات کریں کہ ایک ہی چیز کو ہم جو ہے اس کی کمپلیکسٹی بڑھا رہے ہیں. جی کلیئر, آگے چلیں. جی, کریکولم ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں آگے. جی جی جی, پرائمری اور ایلیمنٹری لیول پہ کون سا کریکولم ہے سر؟ پرائمری اور ایلیمنٹری لیول پہ جو ہے وہ کون سا کریکولم زیادہ تر یوز ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو SNC ہے, اب یہ سارے کا سارا ایکٹیویٹی سینٹرڈ کریکولم ہے. انٹیگریٹڈ بھی یوز ہوتا ہے ہمارے ہاں پرائمری لیول پہ, کچھ سبجیکٹس جو ہے وہ انٹیگریٹڈ فارم میں بھی ہیں, پرائمری لیول پہ انٹیگریٹڈ بھی ہیں. اور ویسے اوور آل جو ہے ہمارا اب ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا لرنر سینٹرڈ کریکولم ہے جو SNC ہے ہمارا, سنگل نیشنل کریکولم. یہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے SNC میں یہ باتیں کریں گے انشاءاللہ. ماڈل, اچھا اب ماڈلز کی بات کرتے ہیں. جیسے اوپر ہم نے بات کی نا ڈیزائن کی, ڈیزائن کہتے ہیں ایک پیٹرن کو, فریم ورک کو, ایک طریقہ کار کو. اب ڈفرینٹ طریقہ کار, مثلا ہینا زارا جب اب بات کر رہی تھی, انہوں نے ایک ماڈل دیا کہ بھائی اس طرح سے ان کے کمپوننٹس کو آپ تشکیل دیں. میں نے ایسے کیا, کنزا نے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا کہ بھائی کریکولم کے کمپوننٹس کو آپ ایسے جوڑیں. فضل صاحب نے ایسے کیا, صغیر نے ایسے کیا. تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ڈیزائن جو ہے وہ بنا لیا, ایک فارمیٹ بنا لیا. اب میرا جو فارمیٹ ہے وہ میرا ماڈل کہلائے گا, جو ہینا کا ہے وہ ہینا کا کہلائے گا, جو صغیر کا ہے وہ صغیر کا ماڈل کہلائے گا. اسی طرح کریکولم کے جو ماڈل ہیں, کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے ہر جو ایکسپرٹ ہے اس نے اپنا ایک فارمیٹ دیا جس کو اس کا ماڈل کا نام دیا گیا ہے. A model is a format for curriculum design developed to meet the unique need, context and
or purposes. In order to address these goals, curriculum developers design, reconfigure and rearrange one or more key curriculum components. تو جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ان کمپوننٹس کو ری آرگنائز یا ری ارینج کرتے ہیں اپنے حساب سے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریکولم کا ماڈل کہتے ہیں. بہت سارے ماڈل آپ کو ملیں گے, آپ گوگل کریں یا اوپن کی بکس دیکھ لیں یا کریکولم کی جو ہے وہ بکس دیکھ لیں. لیکن جو سب سے ویل نون جو 4 ماڈلز ہیں وہ یہ ہیں. جو ہنڈیوی کا بھی ہے لیکن یہ سب سے ویل نون ماڈل ہیں. ان میں سب سے پہلا جو ماڈل ہے رالف ٹیلر نے 1949 میں یہ جو ہے وہ ماڈل پریزنٹ کیا تھا. اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. اسی طرح دوسرا ماڈل 1962 میں 1962 میں ہلڈا ٹابر نے دیا, اس کے 7 کمپوننٹس ہیں. پاکستان میں ایس این سی میں ٹابا کا جو ماڈل ہے یہ فالو کیا گیا ہے. سائیکلیکل ماڈل 1967 میں ڈی کے ویلر نے دیا, اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اور اس کے بعد اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل 1989 میں یہ لاٹن نے دیا, اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. یہ ایک فارمولا ہے اس کا, تم ہو وہی لیکن. تم سے ٹیلر, یہ لازمی امتحان میں سوال آتا ہے ان کریکولم سے ریلیٹڈ. تم ہو وہی لیکن. اذان ہو جائے 1 منٹ ویٹ کیجیے گا. ایکسکیوز می سر, اس کے بعد کون سا چیپٹر پڑھنا ہے؟ مطلب کہ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آؤٹ لائن شیئر کر دیں پلیز. اذان کے بعد میں ایکسپلین کر دوں گا, پلیز تھوڑا سا ویٹ. تو وائس نہیں آ رہی. اذان ہو رہی ہے, تھوڑا سا ویٹ کریں پلیز. جی میں بتا دوں گا انشاءاللہ یہ کلاس کے پہ یہ جو چیپٹر ہمارا چل رہا ہے, جو بیچ آپ کا 6 بیچ ہے, یہ چیپٹر مکمل کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو باقی ہمارے چیپٹرز ہیں 1 بائی 1 سارے چیپٹرز ہم نے جو کہ پڑھنے ہیں, کون سا پہلے کون سا بعد میں, یہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیونکہ ہمارا جو 5th بیچ ہے اس کے اسٹوڈنٹ بھی آپ کے ساتھ وہ کلاسز جوائن سر آواز بہت کم آ رہی ہے. جی آواز کا ایشو سب کو ہے. جی آواز کلیئر ہے میری؟ جی پلیز آواز میری کلیئر ہے آپ سب کو؟
جی میری آواز آ رہی ہے پلیز؟ آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ پلیز کوئی مجھے ریسپانس دے دیں. پھر ایسنسی نہیں ہوا ہے. ایس این سی جو ہے وہ ہونا تو پورے میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ وائڈ ہونا ہے نا, پورے کنٹری میں ہونا ہے. سنگل نیشنل کیریکولم کا تو ڈسپارٹیز کو ختم کرنا ہی اس کا مقصد ہے نا بنیادی طور پر. بہرحال یہ ابھی تک نہیں ہو پایا. اور اس میں جو ابھی یہ بات ہو رہی تھی, چلیں سر آگے. جی آواز کلیئر ہے اب؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب جی کو؟ چلے تھینک یو سو مچ. سوری فار انکنوینئنس, نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو ہم بات کر رہے تھے ٹیلر, ٹابا, ویلر اور لاٹن ماڈل کی. تو ان سے ریلیٹڈ امتحان میں ایک دو دفعہ پہلے بھی کویسچن آ چکا ہے, آئندہ بھی سوال سلائڈ شو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. ہو رہی. آئندہ بھی کویسچن جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. تو سلائڈز باقی لوگوں کو شو ہو رہی ہیں؟ سر یہ ٹیکنیک جو آپ بتا رہے تھے وہ بتائیے گا پلیز. جی جی سلائڈ شو نہیں ہو رہی. تو سلائڈ شو نہیں ہو رہی. جی ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, ہو جائیں گی شو ابھی. جی آپ بتائیں, ہو رہی ہیں شو؟ جی سلائڈ شو ہو رہی ہے پلیز؟ نہیں ابھی نہیں ہو رہی, لیکن ہو جائیں گی. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا ٹائم لے لیتا ہے اگر نیٹ سلو جی ہوگا سم ہو ٹائم تو. تھوڑا سا نیٹ ورک کی وجہ سے ٹائم لگ جاتا ہے. چلیں تو اس کے بعد ہم نے کون سا چیپٹر پڑھنا ہے؟ اس کے بعد ہم سائیکالوجی کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پھر ایڈمنسٹریشن جی سائیکالوجی کو وہ ہم نہ پڑھنا ڈسکس پہلے سائیکالوجی سے. سائیکالوجی کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا بیچ 5 ہے ان کے 4 چیپٹر ہو جائیں گے, تو ان کا میں میڈ ٹیسٹ رکھوں گا. ان کو میں ایک ویک یا آواز بہت کٹ رہی ہے. جی آواز کا ایشو سب کے ساتھ ہے. ہاں جی وائس ایشو. جی اب کچھ بہتر ہے آواز میری؟ جی پلیز. سر وہ وائس بھی نہیں آ رہی اور سلائڈ شو نہیں ہو رہی. بیٹر ہے. نہیں ملا صاحب آپ کی آواز کلیئر ہے بٹ سلائڈس نہیں ہیں. چلے میں سلائڈ دوبارہ ڈسپلے کر دیتا ہوں. ہم بات کر رہے تھے اس کی ماڈلز کی. تو تم ہو وہی, لیکن یہ ایک فارمولہ ہے سمپل اس کو یاد کرنے کا, 4755. ویسے میں نے یہ بنایا تھا خود جب میں نے یاد کیا. تم ہو وہی لیکن سے مراد یہاں پہ ٹیلر سے تم, اور ہلڈا ٹابا سے ہلڈا سے ہو, اور ڈبلیو سے ویلر, اور لیکن کے ایل سے جو ہے وہ لاٹن. تم ہو وہی لیکن 4755 4755. تو اس طرح آپ ان کو یاد کر لیں کہ جو ٹابا ماڈل ہے سب سے پہلے ٹیلر ماڈل ہے تو اس کے جو ہے وہ 4 کمپوننٹس ہیں. دوسرے نمبر پہ ٹابا ماڈل ہے تو اس کے 7 کمپوننٹس ہیں. اور سائیکلیکل ماڈل جو ویلر کا ماڈل ہے, اور سٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل جو لاٹن کا ہے, ان دونوں کے
5 کمپوننٹس ہیں. آواز اب کچھ بہتر ہے؟ جی پلیز. یس سر آ رہی ہے سر وائس کلیئر ہے سلائڈ شو سلائڈ شو ہو جائیں گی, شاید نیٹ ورک کی وجہ سے کوئی ایشو ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو سر ہو رہی ہے سلائڈ بھی شو. چلیں, تھینک یو سو مچ. تو یہ 4 ماڈلز آپ نے اچھی طرح ان کا کرکس نکال کے, نچوڑ نکال کے, ان کا تویز بنا کے اچھی طرح پی لیں. امتحان میں بھی لازمی پوچھا جاتا ہے, یعنی اس میں سبجیکٹو میں, اوبجیکٹو میں بھی, اور اس میں بھی انٹرویو میں بھی سم ٹائم اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہو جاتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹیلر ماڈل کو. ٹیلر نے 1949 میں یہ ماڈل دیا. اس کی جیسے ہم نے بات کی کہ 4 اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں. اوپر فارمیٹ میں جب ہم نے بات کی تو ہم نے یہی بات کی ہے کہ ماڈل ایک فارمیٹ ہے جس میں کیا کیا کرتا ہے ایک ایکسپرٹ جو کریکولم کے کمپوننٹس ہیں ان کو ری ارینج, ری کنفیگر یا ری آرگنائز کرتا ہے. تو اسی طرح ٹیلر نے 4 وہ جو کمپوننٹ تھے ان کو آرگنائز کیا. انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ کریکولم ڈیزائن یا کریکولم بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, آبجیکٹیو کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ بھئی یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. پھر ان آبجیکٹیوز کی بیسس پہ کانٹینٹ کو سلیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ کا کانٹینٹ ان آبجیکٹیوز کو ایڈریس کر رہا ہے. ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے دوسرے نمبر پہ کانٹینٹ کی سلیکشن ہے. تیسرے نمبر پہ ٹیلر نے کہا کہ کانٹینٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا, سلیکٹ کرنے کے بعد اس کانٹینٹ کو آرگنائز کرنا. یہ جو ہے وہ تیسرا سٹیپ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل ہے ٹیلر ماڈل کا. اور لاسٹ ون اس کی ایویلویشن ہے. یعنی وہ جو 4 کمپوننٹس ہم نے پڑھے تھے, یہ 4755 کے 4755 ہے 4755. اگر آپ ان کو اکٹھا یاد کرنا چاہیں, ٹیلر, ہلڈا, ویلر اور لاٹن, تم ہو وہی لیکن 4755, یعنی پہلے کے 4 ہیں کمپوننٹ, دوسرے کے 7 ہیں, اور آخری دونوں کے ویلر اور لاٹن والے کے 5 کمپوننٹ ہیں. جیسے یہ 4 ہم نے ابھی پڑھے ہیں, تو یہ 4755 سے مراد یہ ان کے نمبر آف کمپوننٹس ہیں جو آگے ان کے ایئرس ہیں. یہ ان کے ایئرز ہیں. ٹھیک ہو 59 62 گیا 67 99. سر. یہ ٹھیک ہو گیا سر. یہ ایمس, آبجیکٹیو اور گولز جو ہے ان کا ڈیفرنس ہم نے پہلے پڑھ لیا یا نیکسٹ کسی ہم نے نہیں پڑھا, میں اور پڑھیں میں گے؟ آپ کو پڑھاؤں گا اگلے اس میں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ کسی کا کویسچن تھا کہ ہم ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ کو پہلے ڈسکس کریں گے. ہم سائیکالوجی کو پڑھیں گے کیونکہ جو ہمارا پچھلا بیچ ہے ان کو میں میڈ ٹیسٹ دے دوں گا, اور اس ڈیوریشن میں آپ کو اسیسمنٹ اور ٹیچنگ میتھڈز پڑھاؤں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ 2 بیسک چیپٹرز ہیں, ان سے ریلیٹڈ ٹرم سارے آپ کے کورس میں ریپیٹ ہوتی رہیں گی, تو وہ ہمارے لیے پڑھنا لازمی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پہلے وہ پڑھیں گے, پھر ہم آگے جو ہے وہ باقی جو چیپٹر ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. جی سائیکالوجی اور پہلے, اس کے بعد ہم سائیکالوجی کے بعد ہم جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ دیکھیں گے اور اسیسمنٹ. اس کے بعد پھر فلاسفی اور ایڈمنسٹریشن, یا پھر آپ کہیں گے تو ایڈمنسٹریشن پہلے سٹارٹ کر لیں گے. جی تو یہ جو کمپوننٹ بتائے ہیں ٹیلر نے, انہوں نے کہا کہ یہ 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے اکارڈنگ ٹو ٹیلر. اب یہ جو ان کی اپروچ ہے یہ ڈیڈکٹیو ہے, ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے, اور یہ ایمز کے اوپر فوکس کرتی ہے. اس میں اس کو ڈیڈکٹیو کیوں کہا جاتا ہے, ایڈمنسٹریٹو سینٹرڈ کیوں کہا جاتا ہے, یا ایڈمنسٹریٹو اپروچ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی نیشن جب کریکولم ڈیزائن کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی یہ ہمارے مقاصد تعلیم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آبجیکٹیوز ڈیزائن کر لیتے ہیں, اور انہی آبجیکٹیوز کی بیس پہ پھر کنٹینٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو, انٹرسٹ کو, سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ, یہ چیزیں جو ہے وہ سائڈ پہ رکھی جاتی ہیں. اوور آل آبجیکٹیوز کو دیکھا جاتا ہے. سوسائٹی کی نیڈز یا لرنرز کی نیڈ اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈکٹیو ہے. ڈیڈکٹیو کس کو کہا جاتا ہے؟ ڈیڈکٹیو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک میجر اسپیکٹ موجود ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہمارے وہاں فلاں ملک میں, فلاں ملک میں, فلاں ملک میں یہ چیزیں موجود ہیں, تو ہمارے ہاں بھی یہاں پہ ہونی چاہیے. تو ڈیڈکشن سے مراد یہ ہے کہ ایک میجر کانسیپٹ موجود ہے. جیسے سارے جو پرندے ہیں, لا پہلے ایگزسٹ کر رہا ہے سر. جی لا پہلے ایگزسٹ کر رہا ہے. سارے پرندے جو ہے وہ اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو طوطا ایک پرندہ ہے وہ بھی اڑے گا. اب یہ ڈیڈکشن ہے ہماری کہ سارے پرندے جو اڑ رہے ہیں تو طوطا چونکہ ایک پرندہ ہے تو یہ بھی اڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈکشن. تو ایڈمنسٹریٹر سینٹرڈ ہے اور ڈیڈکٹیو اپروچ ہے, اور یہ ایم کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ بھائی یہ ایم ہے, ان کو ہم نے کسی بھی طرح ڈیڈیوس کرنا ہے. یہ ایم جو ہے, یہ ان کی اچیومنٹ جو ہے وہ ہر صورت میں لازمی ہونی چاہیے. ٹیلر نے جو ماڈل دیا, اس کے جو آبجیکٹیوز تھے یہ بیہیویئر آبجیکٹیوز تھے. بیہیویئر آبجیکٹیوز کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کل غالباً. سورسز آف آبجیکٹیوز ان دس ماڈل, اس میں جو سورسز ہیں آبجیکٹیوز کے, اس میں اسٹوڈنٹ ہے, سوسائٹی ہے, اور سبجیکٹ میٹر ہے. یعنی اسٹوڈنٹ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے, ان کو یہ نالج جو ہے ان تک پہنچنا چاہیے.
فلاں نیشن فلاں ملک میں یہ چیز ایگزسٹ کرے تو ہمارے بچوں میں بھی ہونی چاہیے. سوسائٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ سوسائٹی ہماری جو سوسائٹی ہے تو اس کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, تو ان کی یہ اس سے ریلیٹڈ یہ آبجیکٹیوز ہیں, یہ ایڈریس ہونے چاہیے. دین ہے سبجیکٹ میٹر کہ یہ نالج جو ہے سر انکلکیٹ کرنی ایڈمنسٹریشن چاہیے. کیسے؟ ایڈمنسٹریشن ایسے کہ جیسے میں نے بتایا کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے اس وقت آئی سی ٹی کی جو ہے وہ شدید قسم کی ضرورت ہے. انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنے ملک کے اندر نافذ کرنا ہے. اب یہ ایک نیشنل لیول کا ایکسپیکٹیشن ہے جس کو ہم ایم کہتے ہیں. اب اسی جو یعنی وہ چیز جو ہم باٹم سے اخذ نہ کریں, یعنی اسٹوڈنٹ پہ ہم اسٹوڈنٹ کو نہ دیکھیں کہ بھئی ہمارے بچے کی یہ نیٹ انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, بچہ ہمارا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا, ہماری سوسائٹی اس کو اچھا یا برا سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی, ہم جنرلی جو ہے ایک چیز ان کے اوپر نافذ کر دیتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیڈکٹیو اپروچ اور ایڈمنسٹریٹر سینٹرڈ یا ایڈمنسٹریٹر اپروچ کہتے ہیں. کہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے یہ آفٹرنون اسکول پروگرام ہے, اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈ انٹرسٹ کو نہیں دیکھا گیا. پنجاب کے اندر یہ چیز ایک لانچ کر دی گئی ہے. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایڈمنسٹریٹڈ سینٹرڈ اپروچ ہے. حالانکہ یہ جو ٹائم ہے پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم جو ہے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے, لیکن یہاں پہ یہ سسٹم جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. تو اس کو ایڈمنسٹریٹر اپروچ کہا جاتا ہے. لیکن سر اس میں سوسائٹی تو ایڈ ہوگی نا اس چیز میں. جی, اسٹوڈنٹ, سوسائٹی اور سبجیکٹ میٹر تین اس کے سورسز ہوتے ہیں آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. لیکن سر آپ نے بھی بتایا نا کہ سوسائٹی جو ہے وہ اتنا نہیں دیکھا جاتا کہ سوسائٹی کیا سوچے گی یا اسٹوڈنٹس کیا سوچیں گے. ہم جنرلی مطلب کہ اس کو دیکھیں اپلائی کر دیتے ہیں. سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی, ہم یہ چیز نہیں دیکھتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کو یہ چیز ڈیلیور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس بیس پہ ہم آبجیکٹیو ایڈمنسٹریٹر آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اگلا ماڈل ہم دیکھیں گے یہ ٹابا کا ماڈل. اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو ڈائگنوز کریں گے, پھر اس بیس پہ ہم آبجیکٹیوز کو آئیڈینٹیفائی یا ڈیولپ کریں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انڈکٹیو ہے, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, لرنر سینٹرڈ ہے, ٹیچر اپروچ ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر ہے. اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو فوکس ہی نہیں کیا جا رہا, ان کی نیڈ انٹرسٹ کو دیکھا ہی نہیں جا رہا کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے, بچے کا ڈیولپمنٹل لیول کیا ہے, بچے کو کیا چیز جاننا ضروری ہے, وہ کس چیز کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرے گا. تو وہ ٹابا ماڈل اس چیز کو فوکس کر رہا ہے, اور یہی ہمارے ایس این سی میں دیکھا گیا ہے. جبکہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اس چیز کو نہیں دیکھا گیا, ایک چیز امپوز کر دی جاتی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ, سوسائٹی اور سبجیکٹ میٹر کے یہ نالج ضروری ہے, سوسائٹی کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے, یا سوسائٹی میں یہ چیز جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ایبزارب ہونی چاہیے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے ان تک یہ نالج, انفارمیشن یا سکلز جو ہے ہم نے پہنچانی ہے, ڈیلیور کرنی ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے آبجیکٹیو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. بیہیویئرل آبجیکٹیوز کی ہم نے بات کی ہے کہ ڈیمانسٹریشن سے ریلیٹڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر سکتا ہے کسی چیز کو. تو یہ کانسیپٹ سب سے پہلے بیہیویئرل آبجیکٹیوز کا ٹیلر نے دیا تھا. بیہیویئرل آبجیکٹیوز جو ہے وہ آبزرویبل بھی ہوتے ہیں اور میجریبل بھی ہوتے ہیں. آبزرویبل اور میجریبل سے کیا مراد ہے کہ ایک بچہ جب سچ بولے گا, وہ کوئی ٹاسک پرفارم کرے گا جو اس نے سیکھا سمجھا ہے, تو اس کو ہم آبزرو بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس کو میئر بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, یہ اسٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے. تو بیہیویئرل آبجیکٹیوز, یہ ایم سی کیوز میں ایک دفعہ کویسچن آیا تھا کہ بیہیویئرل آبجیکٹیو جو آبزرویبل بھی ہوتے ہیں یا میئریبل ہوتے ہیں. تو یہ دونوں ہوتے ہیں, آبزرویبل بھی ہوتے ہیں اور میئریبل بھی ہوتے ہیں. 4 بڑے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں اس کے بیہیویئرل آبجیکٹیوز کے. اس میں آڈینس کو, بیہیویئر کو, کنڈیشن کو اور ڈگری کو دیکھا جاتا ہے. ABCD ماڈل اس کو کہا جاتا ہے, آڈینس, بیہیویئر, کنڈیشن اینڈ ڈگری. آڈینس سے کیا مراد ہے کہ ہمارا آڈینس کون ہے, بچے ہمارے کس لیول کے ہیں, ان کا ڈیولپمنٹل لیول, گریڈ لیول, ایج لیول کیا ہے. بیہیویئر, کس طرح کا بیہیویئر جو ہے ہم انڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں, بچوں کو جو ہے وہ فراہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز بچے اپنے بیہیویئر میں یہ تبدیلی لے کر آئیں. کنڈیشنز, یعنی آڈینس میں لرنر, بیہیویئر میں کون سا بیہیویئر, کنڈیشنز میں وہ جو بیہیویئر ہے وہ کس طرح سے کیسے ہم نے انڈیوس کرنا ہے, اینڈ ڈگری کس حد تک کرنا ہے, کس لیول پہ, کس لیول تک کا کرنا ہے. تو اس کو ABCD ماڈل کہا جاتا ہے. ٹیلر نے 700+ جو ہے وہ آرٹیکلز لکھے ہیں اور 16 اس کی بکس ہیں. سب سے جو ویل نون بک ہے جس میں انہوں نے اپنے ماڈل کا بھی ذکر کیا وہ ہے بیسک پرنسپل آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن. اس میں انہوں نے ٹیلر ماڈل کا ذکر کیا. جی, دوسرا ماڈل ہے ہلڈا ٹابا کا ماڈل. ہلڈا ٹابا کا جو کریکولم ماڈل ہے یہ 1962 میں, پہلا 1949 میں ہے, یہ 1962 میں ہے. اس کے 7 کمپوننٹس ہیں.
ہلڈا ٹابا یہ جوہن ڈیوی کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تھیں، اور انہوں نے بک لکھی کریکولم ڈیولپمنٹ تھیوری اینڈ پریکٹس 1962 میں، اور اسی کتاب کے اندر ہی انہوں نے اپنے جو ماڈل ہے اس کا ذکر کیا۔ اب جیسے پچھلے ہم نے بات کی کہ ہم روٹ لیول پہ نہیں جاتے، ٹھیک ہے، ہم ٹاپ لیول پہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایڈمنسٹریٹر اپروچ کہہ رہے تھے، ٹیلر ماڈل کو۔ یہاں پہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم روٹ لیول پہ جا رہے ہیں، ہم ڈائگنوسس آف نیڈز پہ جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہم بالکل باٹم لیول پہ جا رہے ہیں۔ جی سر کائنڈلی روٹ لیول اور ٹاپ لیول کا تھوڑا سا بتا دیں جی ٹاپ لیول یہ ڈفرینس۔ ہے، جی میں بتا دوں، ٹاپ لیول یہ ہے کہ آپ ہیڈ مسٹریس ہے نا، تو آپ ڈیسیجن لے لیتی ہیں کہ بس یہ میں نے کرنا ہے، یہ آپ نے جو ہے وہ پیک کے پیپر بنانے ہیں، اور آپ نے اسکول کی کلیننیس کو دیکھنا ہے، آپ نے اس چیز، آپ ہیں اسکول کی ہیڈ، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک چیز امپوز کر دی، یہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ ہے، ٹاپ لیول کی اپروچ ہے۔ اور روٹ لیول کی اپروچ یہ ہے کہ آپ کا جو پی ایس ٹی ہے وہ کیا چاہتا ہے، وہ کون سا کام کرنا چاہتا ہے، آپ کا کلاس 4 کون سا کام کرنا چاہتا ہے، آپ کا ای ایس ٹی، آپ کا ایس ایس ٹی، آپ کا کلرک، آپ کا لائبریرین، آپ کا آئی ٹی کون سی رسپانسبلٹی خود لے سکتا ہے، آپ ان سے پوچھ کے اگر آپ کام کرتے ہیں کہ ان کی ضروریات یا ان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، تو یہ روٹ لیول ہوگی، گراس روٹ لیول۔ تو اس میں جو کہ ہم اسٹوڈنٹ جو ہمارا مین کلیئر۔ انٹینشن، اور جی 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 اور سر یہ جو جنرلی ہے، جنرلی ٹرمز مینس کہ جو سوسائٹی پہ بھی لاگو ہے، جو اسٹوڈنٹس پہ بھی لاگو ہے، مطلب کہ ہر ایک کے اوپر ہم ہاں امپوز کر سکتے ہیں، جنرلی کا جی یہی ٹرم میں آئے گا نا؟ جی 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 اب دیکھیں ہمارا جو گراس اوکے سر روٹ کلیئر۔ لیول پہ ہمارا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کریکولم میں ہمارا بچے کے اوپر ہوتا ہے، لرنر کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کریکولم میں ٹیلر میں ہم بچے کو نہیں دیکھتے، اس کریکولم میں ٹابا کے ماڈل میں ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم بچے کو دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم بچے کو اینڈ پہ رکھ رہے ہیں ٹیلر میں، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈکٹیو ہے اور گراس روٹ لیول اپروچ ہے یا ٹیچر اپروچ ہے۔ ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈ کو، دوسرے نمبر پہ نیڈز آئیڈینٹیفائی ہو گئیں تو اس کی بیس پہ پھر ٹیچر کیا کرتا ہے، آبجیکٹیوز بناتا ہے کہ بھائی یہ آبجیکٹیوز ہوں گے، اب آبجیکٹیوز بھی بن گئے تو پھر کنٹینٹ سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ کنٹینٹ جو ہے وہ بہتر ہے سب سے۔ اس کا میں نے میتھڈ کل ہم نے پڑھے تھے، 3 ڈیفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں سلیکشن کے۔ اب کنٹینٹ بھی سلیکٹ ہو گیا تیسرے نمبر پہ، پھر اب اس کو چوتھے نمبر پہ اس کو آرگنائز کیا جائے گا، آرگنائز کرنے کے بھی طریقے ہم نے کل ڈسکس کیے تھے کیسے آرگنائز کیا جاتا ہے۔ اب آرگنائزیشن بھی ہو گئی، اس کے بعد اب ٹیچنگ میتھڈز دیکھے جائیں گے کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے کون سے ہمیں استعمال کرنے ہیں، ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ، انسٹرکشنل میتھڈالوجیز ہم یوز کریں گے، سلیکٹ کریں گے۔ اب سلیکٹ ہو گئے، سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم آرگنائز کریں گے۔ یہاں پہ آرگنائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ آرگنائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ فلاں سبجیکٹ کے لیے، فلاں کنٹینٹ یا ٹاپک کے لیے یا فلاں ایریا کے لیے یہ ٹیچنگ میتھڈالوجیز یا انسٹرکشنل میتھڈالوجیز یوز کی جائیں گی، اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ اینڈ لاسٹ ون ہم کریکولم کو کیا کریں گے؟ ایویلویٹ کریں گے ایگزام سے۔ تو 7 اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں بچے کی۔ سر آرگنائزیشن، جی سر آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن میں کیا ڈفرینس ہو جاتا ہے پھر؟ آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشن وہ ایک اور چیز ہے، وہ ہم ایڈمنسٹریشن میں جا کے دیکھیں گے۔ آرگنائز کا مطلب یہاں پہ ترتیب دینا ہے، وہ آرگنائزیشن تنظیم ہوتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن میں جا کے ڈسکس کریں گے۔ جہاں پہ آرگنائزیشن کا مطلب چیزوں کو ترتیب دینا، سیکوینس میں لے کر آنا، وہ ہم ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ ہرارکی میں؟ ہاں وہ ہم بعد میں انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ ہیرارکی، یہاں پہ ہیرارکی مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ کون سی چیز کس چیز کے لیے سوٹیبل ہے، کون سا میتھڈ کس کنٹینٹ کے لیے سوٹیبل ہے۔ جی سر آواز کٹ رہی ہے، آپ نے کیا بتایا سر؟ میں نے یہ بتایا کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کو ارینج کرنا، ترتیب دینا، کون سا میتھڈ کون سے کنٹینٹ یا سبجیکٹ کے لیے بیسٹ رہے گا، تو اس چیز کو جو ہے وہ ایک ترتیب دینا، اس کو ہم آرگنائزیشن مینس کہتے کہ ہیں۔ اس میں بڑے سے چھوٹے لیول پہ نہیں بات ہو رہی، اس میں اکارڈنگ ٹو میتھڈ بات ہو رہی ہاں ہے۔ ہاں یہاں پہ سر جی جی نعیم اللہ صاحب، ایک اور چیز ہے نا، میگزم آف ٹیچنگز ہے نا، جیسے وہ ہوتے ہیں آسان سے مشکل کی جی طرف جی ہے، جی یا وہی ساری چیزیں، تو اسی کی ایک آرڈر ہی بیسیکلی بنایا جاتا ہے نا یہاں پہ بھی۔ جی جی بالکل، میگزمز آف ٹیچنگ ہم انشاءاللہ ہم ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں دیکھیں گے شام کے۔ ایکسکیوز می سر، جی جی میں اگر اس کو کمپلیٹ کر لوں، اگر اس سے ریلیونٹ کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں، میں ٹاپک کو کمپلیٹ کر لوں اگلی 2 سلائیڈ پہ، اگر سر اس سے میں نے اس کا ریلیونٹ یہی پوچھا ہے جی کہ اس میں بڑے سے چھوٹے لیول کی طرف جو ہے نا وہ آرگنائز نہیں کیا جاتا، اس میں اکارڈنگ ٹو ماڈل ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرگنائز کریں گے۔
چیزوں کو ان نہیں کی اس میں جو ہے وہ اسپیسیفک ٹو جرنل کی طرف موو کر رہے ہیں، اس لیے اس کو جو ہے وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، میں بتا دیتا باٹم ہوں ٹو کہ اپر لیول اسپیسیفک ٹو جنرل تو ٹھیک ہے، آپ اپنی سمپل لینگویج میں بتائیں نا جو انڈرسٹینڈ ہو. میں آپ تھوڑا سا ٹاپک باٹم سے تھوڑا سا ہٹ گئی ہیں، اس لیے میں دوبارہ آپ کا فوکس یہاں پہ لے کر رہتا ہوں. آپ آرگنائزیشن کو کہیں اور لے کر چلی گئی ہیں. تھوڑا سا میں اس کے اسٹیپس بتاتا ہوں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بچے کی نیڈ کیا ہے، پتہ چل گئی. پھر ہم ان نیڈز کو کی بیس پہ ہم آبجیکٹیوز بناتے ہیں کہ بچے کی یہ ضروریات ہیں، یہی ہمارے جو ہے وہ مقاصد تعلیم ہوں گے. اب مقاصد کا تعین ہم نے کر لیا تو ہم کنٹینٹ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کنٹینٹ کو آرگنائز کرتے ہیں. آرگنائز کرنے سے کیا مراد ہے؟ مثلا نماز ہے تو کہیں سے آپ کو جو ہے وہ نماز کی فرضیت کا کچھ کنٹینٹ ملا، کہیں سے جو ہے اس کی اہمیت کا ملا، کہیں سے آپ کو کوئی احادیث مبارکہ ملیں، قرآن کی آیات ملی. اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نماز کب فرض ہوئی، نماز کا مطلب کیا ہے، پھر قرآن کی آیات ہم لکھتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ، پھر اس کی ضرورت، پھر اس کی اہمیت، پھر اس کی افادیت. اس کو کہتے ہیں آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، یعنی ایک پرٹیکولر ایک مخصوص سیکوینس میں مخصوص انداز میں چیزوں کو ترتیب دینا، یہ نماز کا آرگنائزیشن اس میں طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ہاں جی نماز مطلب پڑھنے کا پورا طریقہ بھی ایک آرگنائز فارم میں. ٹھیک ہو گیا سر، جی کلیئر. کلیئر ہو گیا. جی اس کی اسی طرح ہم جو ہے ٹیچنگ میتھڈ دیکھتے ہیں کہ یہ میتھڈ جو ہے ہم نے یوز کرنے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا میتھڈ کس سبجیکٹ یا ٹاپک کے لیے زیادہ موزوں یا مناسب رہے گا. اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن. تو ہم نے ٹیچنگ میتھڈ بھی سلیکٹ کر لیا اور ان کو آرگنائز بھی کر لیا اور اینڈ پہ ایویلویٹ کرتے ہیں. طابہ نے کہا کہ کریکولم کو کہ کون ڈیولپ کرے؟ ٹیچر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیچر ہی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے بچوں کی نیڈز کو، تو ٹیچر ہی اسپیسیفائی کرے آبجیکٹیوز کو اور ٹیچر خود اپنا کنٹینٹ تیار کرے. یہ انڈکٹیو ہے، ٹیچرز اپروچ ہے، بچے کی نیڈ کے اوپر فوکس کرتا ہے. ہمارا سنگل نیشنل کریکولم بھی اسی کے اوپر فوکس کرتا ہے. یہ انڈکٹیو اپروچ ہے، گراس روٹ اپروچ ہے. جیسے میں نے بتایا کہ اس میں جو بالکل ہماری گراس روٹ پہ ہمارا بچہ ہوتا ہے تو اس کو چونکہ فوکس کیا جاتا ہے. جی اس کے بعد ہے سائیکلیکل اس میں ماڈل. کوئی بھی کمیٹی کریکولم نہیں بنائے گی، جیسے یہ ٹیکسٹ بک بورڈز وغیرہ بناتے ہیں نہیں کریکولم، یہاں پہ ٹیچر ہی دیکھیں ڈیزائن کرے گا ٹیکسٹ بک کریکولم. بورڈ میں جو کریکولم بناتے ہیں وہ باہر سے نہیں آتے، وہ ہمارے ٹیچر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کل پاکستان میں کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس جو اسکول اور یونیورسٹی لیول کا ہے اس کو ڈسکس کریں گے. وہاں پہ جو کمیٹیز فارمولیٹو ہوتی ہیں وہ ان میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں وہ بھی ہم کل دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. سائیکلیکل ماڈل 1967 میں جو کمیٹیز ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارے ٹیچر اور سبجیکٹ ایکسپرٹ شامل ہوتے ہیں. یہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں یہ بھی ٹیچر ہی ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں یہ کل میں بتاؤں گا. سائیکلیکل ماڈل 1967 میں ڈاکٹر ڈی کے ویلر نے دیا. اس کے 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں. بات وہی ہے کہ جو بھی ماڈل ہے اس میں کریکولم کے کمپوننٹس کو آرگنائز کیا جاتا ہے. ہمارے پاس 4 منٹ ہے، ہم انشاءاللہ 4 منٹس میں ان دونوں کو ماڈلز کو کور اپ کر لیں گے 4 سے 5 منٹ میں. سب سے پہلے سلیکشن آف ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز. ایمز نیشنل لیول کے ہوتے ہیں، گولز جو ہے وہ سبجیکٹ یا انسٹیٹیوٹ لیول کے ہوتے ہیں اور آبجیکٹیو کلاس روم لیول کے ہوتے ہیں، ٹاپک لیول کے ہوتے ہیں. یہ ہم اسیسمنٹ میں بھی ان کو دیکھیں گے. ایم نیشنل لیول کے، مثلا کمپیوٹر کی تعلیم کو پورے ملک میں عام کیا جائے، یہ نیشنل لیول کا ایکسپیکٹیشن ہے. گولز، اس ادارے میں انرولمنٹ ریٹ آج 400 ہے، اگلے سال 550 یا 600 ہم نے کرنا. یہ فرض کریں ایک گول جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل لیول کا ہو جائے گا. اس طرح آبجیکٹیو یہ کلاس روم کے ہوں گے. ٹیچر چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو یہ چیز ڈیلیور ہو جائے، بچے اس کو سمجھ سکیں، تو یہ آبجیکٹیو ہوں گے. یہ ڈیفرنٹ ٹرمز ہیں، یہ اسیسمنٹ کی ہیں تو وہاں جا کے ہم دیکھیں گے. تو ویلر نے کہا کہ سب سے پہلے آپ جو ہے ایمز، گولز اور آبجیکٹیوز کو سلیکٹ کریں، پھر آپ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو ان کی بیس پہ سلیکٹ کریں، پھر آپ جو ہے اپنا کنٹینٹ سلیکٹ کریں کہ یہ آبجیکٹیو ہیں، ایسے آپ نے ان کو پڑھانا ہے تو یہ آپ کا کنٹینٹ ہونا چاہیے. پھر آپ ان دونوں چیزوں کو، یہ جو ہیں پوائنٹ نمبر 2 اور 3 جو ہیں ٹیچنگ اور لرننگ ایکسپیرینسز کو آپ آپس میں آرگنائز کریں کہ یہ کنٹینٹ، یہ میتھڈ، یہ کنٹینٹ، اس طرح ان کو پڑھایا جائے گا. اس کو آرگنائزیشن آف کنٹینٹ اینڈ لرننگ ایکسپیرینسز. اینڈ لاسٹ ون ایویلویشن. بات وہی ہے کہ وہی جو کمپوننٹ ہیں وہ ہر ایک نے اپنے اینگل سے ان کو ڈسکرائب کیا ہے اپنے ماڈل میں. تو یہ اس کے 5 ماڈل ہیں: ایم، گولز، آبجیکٹیو، لرننگ ایکسپیرینسز، کنٹینٹ، آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ کنٹینٹ اینڈ ایویلویشن. مین جو ڈفرنس ہے ویلر اور ٹیلر ماڈل کا، جو ٹیلر ماڈل ہے وہ لینئر ہے. لینئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے، ایک چیز بن گئی اٹس فائنل. ٹھیک ہے، جبکہ جو ویلر ماڈل ہے، جو سائیکلیکل جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، ریوائز ہوتی رہتی ہے. کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی امینڈمنٹ ہے تو اس میں وہ ہو سکتی ہے کہ ایویلویشن ہوئی
وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی تو دوبارہ سے ایمز گولز، دوبارہ سے یہ سارا پروسیس ریپیٹ ہوتا رہے گا. تو چونکہ یہ سائیکلیکل ماڈل ہے تو اس میں پروسیس ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. 1970 کی دہائی میں یہ جو اشرہ تھا اس میں ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس ہوئی جس کو سچویشنل انالیسس کا نام دیا گیا. یعنی سائیکلیکل ماڈلز میں سچویشنل انالیسس کی ٹرم ایک انٹروڈیوس کرائی گئی کریکولم ڈیولپمنٹ میں. سچویشن کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کنڈیشن، صورتحال کو، حالات کو. انالیسس اس کا جو تجزیہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں. اب سچویشنل انالیسس سے مراد ہماری جس سوسائٹی کے لیے کریکولم ڈیزائن کیا جا رہا ہے اس کی کرنٹ یا پریویلنگ سچویشن کیا ہے، موجودہ حالات اس کے کیا ہیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی نہیں ہے. کورونا وائرس آ گیا تو اس میں جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ کتنی حد تک ان پہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے، کتنی حد تک نہیں کی جا رہی. تو یہ سچویشنل انالیسس ہے. یہ ٹرم جو ہے 1970 کی دہائی میں انٹروڈیوس ہوئی. اس کی ڈیفینیشن ہے the systematic process of analyzing the situation before the curriculum is developed effectively. The process دوسری ڈیفینیشن ہے the process of examining factor that exist in the environment or society where the curriculum is going to be implemented. یعنی کون سی چیزیں، کون سے فیکٹر ایگزسٹ کر رہے ہیں. یہ کس نے انٹروڈیوس کرائی تھی؟ باقاعدہ طور پر یہ ٹرم جو ہے انٹروڈیوس کروائی تھی آڈرے اینڈ ہاورڈ نکلز نے. ان کی ایک کتاب ہے ڈیولپنگ اے کریکولم اے پریکٹیکل گائیڈ. 1978 میں یہ کتاب پبلش ہوئی. اس کے اندر انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ یہ جو ٹرم ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا. یہ اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں سچویشنل انالیسس کے. سب سے پہلے سچویشن کو انالائز کیا جائے، پھر آبجیکٹیو بنایا جائے، پھر کنٹینٹ کو آرگنائز اور سلیکٹ کیا جائے، اور پھر جو ہے اس کو جو میتھڈز آف ٹیچنگ ہیں یہ سلیکٹ کیا جائیں اور پھر ایویلویٹ کیا جائے. یہ جو ہے سائیکلیکل پروسیس ہوتا ہے یہ بھی سچویشن انالیسس کا. تو یہ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں 1 2 3 4 5. یہ اس کے بھی 5 سٹیپس ہیں. جیسے سائیکلیکل ماڈل ویلر ہے اس کے 5 سٹیپس ہیں. جی لاسٹ ہماری سلائیڈ ہے آج کے دن کی اسٹیج بیس، یا آپ بھی تھک گئے ہوں گے. اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل 1989 میں لاٹن نے یہ 5 کمپوننٹ پہ مشتمل یہ ایک ماڈل دیا تھا. اس کی 5 سٹیجز یا اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اسٹیج کس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز جب اچیو ہو جائے گی تو پھر اس سے نیکسٹ، پھر اس سے نیکسٹ، اور پھر اس سے نیکسٹ. تو اس کو فلو چارٹ کہا جاتا ہے. فلو چارٹ کی ڈیفینیشن بھی امتحان میں پوچھی جاتی ہے تو یہاں سے اس کو بھی کلیئر کر لیں. فلو چارٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ فلو چارٹ میں ایک آپ چیز ہائرارکی کی شکل میں چیزوں کو آپس میں جو ریلیشن ہے وہ ڈفرینٹ ایروز کی مدد سے اس طرح کا جو چارٹ بنایا جاتا ہے، یا اس طرح کا یہ جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں باکسز میں سرکلز کو ایروز یا لائنز کی مدد سے آپس میں جوڑا جاتا ہے اور ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے. تو اس طرح کے چارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فلو چارٹ کہتے ہیں. تو اس کی 5 سٹیجز ہیں. سب سے پہلے ایمز، نالج، ریالٹی اینڈ ویلیوز. یعنی فلاسفی کا جو سبجیکٹ ہے اس کو سب سے پہلے دیکھا جائے. فلاسفی میں کل ہم نے بات کی تھی کہ فلاسفی 3 ایریاز کو ایڈریس کرتی ہے. اس کے 3 سب ایریاز ہیں، یعنی اپسٹیمولوجی نالج، ایگزیولوجی ویلیوز، اور اونٹولوجی ریالٹی. تو ہم نے یہ بھی بات کی تھی ساتھ میں کہ فلاسفی کا میجر جو انفلوئنس ہے کریکولم میں وہ ایمز پہ ہوتا ہے. تو ایمز، نالج، ریالٹی، ویلیو. سمپلی پہلی سٹیج اس میں فلاسفیکل اسپیکٹ ہے کریکولم کے اندر، یہ شامل ہونا چاہیے. دوسرا جو اسپیکٹ ہے وہ سوشیالوجیکل ہے، یعنی سوسائٹی کو امپروو کرنے کے اسپیکٹس ہم کریکولم کے اندر شامل کریں. تیسرا کنٹینٹ ہمارے کلچر سے، یعنی ہمارا جو کلچر ہے سوسائٹی میں ہم کون سی چیزیں ہماری سوسائٹی میں ڈسٹرب ہیں، چوری ہو رہی ہے، اسی طرح ڈکیتی کی واردات بڑھ گئی ہیں، اسی طرح جو مذہبی انتہا پسندی ہے فرض کریں وہ بڑھ رہی ہے. تو ہم اپنی سوسائٹی کو امپروو کریں. تیسرے نمبر پہ ہم اپنے کلچر کو اپنے کریکولم کے اندر انٹروڈیوس کروائیں، اس کو بھی شامل کریں. اور چوتھے نمبر پہ سائیکالوجی، یعنی بچے کی نیڈ، انٹرسٹ، اس کا ڈیولپمنٹل لیول، ان چیزوں کو بھی ہم کریکولم کے اندر فوکس کریں. اینڈ لاسٹ ون ہے ایویلویشن. تو یہ 5 جو ہے اس کے کمپوننٹس ہیں. پہلے جو ٹیلر ماڈل ہے اس کے سر ہم سوسائٹی کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ سوسائٹی ایسے امپروو کر سکتے ہیں نا، جیسے عدم برداشت ہمارے ہاں آج کل بڑھتی چلی جا رہی. تو ہم اپنے کریکولم کے اندر اخلاقیات کی، ہم اپنی ہسٹری سے اس طرح کی چیزیں ہمارے اپنے کریکولم کے اندر شامل کریں کہ بچے کے تھنکنگ پروسیس میں وہ چیز شامل ہو جائے. بچے کو جب پریکٹیکلی جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے، ہم جو ہے وہ اپنے سیکٹ کے علاوہ کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اب جو پولیٹیکل پارٹیز جس سے میری افیلیشن ہے اس کے خلاف یا اس سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے
ریسنٹلی لاسٹ یہ جو ڈیکیڈ ہے اس میں 4 سے 5 قتل پاکستان میں ہوئے ہیں. یہ پولیٹیکل جو وارفیئر چل رہی ہے پورے پاکستان میں کہ فلاں پارٹی ایسی ہے فلاں ایسی ہے, اس بیس پہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہوتی ہیں. تو ان کو کل کرنے کے لیے, ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کریکولم کے اندر ان جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ منیمم ہو جائیں, کم سے کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. لاٹن کلچرل انالیسز ماڈل, یہ LCAM, یہ جو ہے اس کلچرل انالیسز ماڈل, اس میں جو ہے اس کے 9 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. اس میں جو کلچرل ماڈل اس نے پیش کیا تھا یہ بھی یاد رکھے گا. جیسے ٹیلر سے ریلیٹڈ ایک MCQ آتا ہے کہ ٹیلر نے کس نے بیہیویئرل آبجیکٹیوز ماڈل جو ہے وہ پیش کیا تھا, تو وہ ٹیلر نے کیا تھا. اور کلچرل ماڈل جو ہے وہ کریکولم کا وہ کس نے کیا ہے, وہ لاٹن نے کیا. لاٹن نے کہا کہ جو کلچر ہے اس کے یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں کلچرل انالیسز میں. اسٹیٹک سینس سسٹم ہوتا ہے, یعنی چیزوں کو ان کی بیوٹی کی بیس پہ ہم ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. بلیف سسٹم ہوتا ہے, یعنی ریلیجیس بلیفز ہمارے ہوتے ہیں. اسلام کی بیس پہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کلچر. جی سر اسلام کی بیس کے اوپر بھی تو ہو سکتا ہے نا کلچر. جی بلیف اور سسٹم جیسے آ جاتا ہے. جی بلیف سسٹم اسی کے اندر آ جاتا ہے کلچر. پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بیسیکلی جو پاکستان کا کریکولم ہے وہ ہمارے کلچر سے لیا گیا ہے نا, اس میں اسلام کے اکارڈنگ ہم لوگ کنٹینٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں. یہ بلیف سسٹم اسی چیز کو ایڈریس کر رہا ہے. پھر مورالٹی سسٹم ہے, اخلاقیات, کمیونیکیشن سسٹم ہے, اکانومک سسٹم ہے, سوشو پولیٹیکل سسٹم ہے, ریشنالٹی سسٹم اینڈ ٹیکنالوجیکل سسٹم. یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ 1984 کے اندر, یہ 1989 میں دیا تھا اس نے اسٹیج بیس فلو چارٹ ماڈل. یہ جو ماڈل ہے ڈینیس لاٹن نے یہ دیا تھا 1984 کے اندر کلچرل ماڈل. بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے. جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. پاکستان کے کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کی